أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ لوگ دور کیوں بیٹھے؟ کچھ ناراض ہو؟ ہیں بھائی زبیر بھائی، یہ لوگ دور کیوں بیٹھتے؟ اچھا، وہ لوگ بھی تھوڑے دور بیٹھے۔ اچھا، ٹھنڈی لگتی ہے آپ کو؟ ارے بولو۔ ابھی ایک جماعت بیرون میں کام کر کے آئی، گرمی 52 ڈگری چل رہی تھی، 50-52۔ مقامی ساتھی تذکرہ کرتے تھے کہ اسی گرمی میں یہ لوگ غیر مانوس علاقوں میں، جہاں آج تک کوئی جماعت نہ گئی ہو یا جہاں جماعت بہت عرصے تک نہ گئی ہو، ایسی جگہ ہم کو بھیجو۔ ایسا ہی کہتے ہیں نا بیرون جانے والی جماعت۔ تو جماعت بھی سوچنے میں پڑ گئی کہ بہت گرمی ہے، اور مقامی ساتھی بھی کہ بھئی ایسی گرمی میں ان لوگوں کو، ہندوستان کے ساتھیوں کو کیسے اس علاقے میں بھیجے جہاں زیادہ گرمی۔ جماعت مضبوطی کے ساتھ اڑ گئی کہ نہیں، ہم کو تو آپ وہیں بھیجو۔ جیسے آپ لوگ زون میں کام کر کے آئے نا، آپ بھی اڑے ہوئے تھے کہ ہم کو تو اس سال زون میں جانا ہی ہے، اور تمام کو کلمہ، نماز، اذان، نماز زندہ کرانی ہے۔ پھر جماعت نے آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ کیا کہ بھئی اتنی سب گرمی یہ لوگ کرتے ہیں، اپنے ایک بات آپس میں بیٹھ کر مذاکرے میں لے آؤ کہ کوئی بھی پوچھے کہ بھئی گرمی ہے تو اپنے کہنے کا نہیں، اپنے تذکرہ بھی نہیں کرنے کا، اور کوئی پوچھے تو اس کے جواب میں کہنے کا بھئی گرمی تو نہیں ہے۔ تو یہ جماعت نے 8 دن تک یہ عمل کیا، اس لیے کہ جب بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں نا، ہر آدمی کی زبان سے نکلتا ہے، ہر آدمی کی زبان سے نکلتا ہے۔ ایک منٹ، مولانا کا فون تھا، لاٹ صاحب کے پاس جا کر وہ بات کر لی، آج ان کا سفر ہے نا، منع کرے تو نہیں چلے۔ مولانا ابھی کہا میرے کو ان کو جا کر ان کو کہ پہلے ہاں کہا تھا میں، تو اب وہ لوگ تو واٹس ایپ پہ چلا دیے ہے، اور آج رات کل تو اجتماع شروع ہو جائے گا۔ تھوڑا جعفر بھائی کو کہہ کر بات کرو نا، میں زون کی جماعت میں ہوں۔ تو جماعت نے آپس میں مل کر طے کیا کہ اپنے یہی کہو کہ بھئی گرمی نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کے ساتھ جیسا گمان کریں گے اللہ پاک ایسا ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ جماعت نے ابھی کارگزاری جو اپنا مشورہ ہوا نا 2 مہینے کا، اس میں سنایا کہ 8 دن کے بعد اللہ کے کرم سے پوری گرمی ختم ہو گئی۔ تو میں بھی آپ کو پوچھتا ہوں کہ ٹھنڈی ہے؟ اچھا، ایک مرتبہ بھائی عبدالوہاب صاحب جو پڑوس کے تھے نا، بیرون کے مہمان آتے ہیں رائے ون میں، تو جہاں ان کا قیام ہوتا ہے اس میں گرمی زیادہ لگتی تھی، اور گرمی کے دن چل رہے تھے۔ تو یہ جو جماعت کے ذمہ دار تھے، جو فورن کے مہمانوں کی خدمت کے ذمہ دار تھے، وہ حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے کہ بھئی گرمی بہت زیادہ ہے تو ہم پنکھے لگا دے ہوئے،
کولر لگا دیوے یا اے سی کی ضرورت ہو تو اے سی لگا دیوے تاکہ گرمی ختم ہو جاوے. تو یہ لوگ بھائی عبد الوہاب صاحب کے پاس آئے 3-4 آدمی کی جماعت بنا کر. حاجی عبد الوہاب صاحب نے کہا کہ بھائی گرمی کا علاج یہ نہیں ہے. عام طور پر گرمی ہوتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ یا تو پنکھے لگائے گا, یا تو کولر, یا تو اے سی لگائے گا. اس کا علاج تو یہ ہے نا. تو حاجی عبد الوہاب صاحب نے کہا بھائی گرمی کا علاج یہ نہیں ہے. تو وہ آنے والے 3-4 ساتھی جو ذمہ دار تھے وہ کہنے لگے کہ حاجی صاحب گرمی کا علاج تو یہ ہے, یا تو پنکھے لگے, یا کولر لگ جاوے, یا اے سی لگ جاوے. حاجی صاحب نے کہا بھائی میرے مننے گرمی کا علاج یہ نہیں ہے. تو حاجی صاحب آپ بتلا دو گرمی کا علاج کیا ہے. حاجی صاحب نے کہا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو. 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو. بھائی ٹھیک ہے, سمجھ میں آنے والی بات جلدی نہیں تھی. تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ پوری جماعت نے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہنا شروع کیا, اے اللہ گرمی کو تو ہٹا دے, گرمی کا انتظام فرما دے, گرمی کو ٹھنڈی سے بدل دے. اور حاجی صاحب بھی کہنے لگے کہ دعا میں لگ گئے. تھوڑی دیر ہوئی کہ اللہ پاک نے بادل پہنچا کر رم زم بارش شروع کر دی. تو یہ جو ہماری دعوت کی مبارک محنت ہے کہ آدمی یہ سوچ نہیں سکتا ہے کہ یہ چیز ناممکن ہے. ہماری یہ جو نقل و حرکت ہے, چاہے زون کی جماعت ہو, چاہے چلہ ہو, چاہے 4 مہینے ہو, چاہے اندرون کی ہو, چاہے 2.5 گھنٹے ہو, چاہے ہماری مسجد و جماعت ہو, ہماری اس محنت کے نتیجے پر بنیادی چیز کہ ہمارے اندر کا یقین صحیح ہو جاوے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اس دعوت و تبلیغ کی محنت کا نام رکھتا تو میں اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. میں اور آپ بھی اللہ کے راستے میں چل کر آئے, ماشاءاللہ بہت قربانی دے کر آئے. ٹھنڈی بھی ہوگی, گرمی بھی ہوگی, پیدل چلے بھی ہوں گے, کچھ لوگوں نے کڑوی کسیلی سنائی بھی ہوگی, لیکن وہ تمام مجاہدے ختم ہو گئے. ارے بولو ہو گئے کہ نہیں؟ اور اس کا ثواب باقی رہ گئے. یہ آپ نے اتنا نہیں کیا بلکہ آپ نے اس علاقے میں بیج ڈال دیے. نماز کی شکل میں, مسجدوں کی شکل میں, دعوت کی شکل میں, مدرسے کی شکل میں, پتہ نہیں کتنی شکلوں کے اندر اللہ پاک اس کو وجود دے گا. وہ تو قیامت کے میدان کے اندر پتہ چلے گا. آپ یہاں کے کارگزاری سناؤ گے, بھائی اتنے لوگوں کا کلمہ صحیح ہوا, اتنے علاقوں میں اذان نماز زندہ ہوئی, لیکن یہ تو آپ کے سامنے ہوا. لیکن آخرت میں کچھ لوگوں نے یہاں سے آپ کی چلت فرت کی برکت سے کیا کیا نیتیں کر لی ہوگی, اور اس پر کتنی خیر وجود میں آئے گی, وہ تو قیامت کے میدان کے اندر پتہ چلے گا. میاں جی محراب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کی محنت کا اخلاص یہ ہے, ہماری محنت پر کتنی خیر وجود میں آئی اور ہم کس کی محنت پر لگے, وہ تو قیامت کے میدان کے اندر پتہ چلے گا. اس لیے میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مبارکبادی, طوبیٰ لعبد, بڑے مبارکبادی کے قابل وہ بندے ہیں کہ جس کو اللہ پاک دنیا میں خیر کے لیے استعمال فرما لے. بہت سال پہلے پڑوس کے ایک حاجی مولانا عبد الرحمن صاحب تھے, جو پہلے کنڈکٹر تھے, پھر عالم بنے, پھر سال لگایا فرانس میں 1972-73 میں, پھر 2005 میں ہندوستان کی جماعت بھی فرانس گئی اور پڑوس کی جماعت بھی آئی.
ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ مولانا آپ نے جو 73 میں کھیتی بوئی ہے اور جو آپ نے بیج ڈالے ہیں وہ تو کوئی درخت کی شکل میں، کوئی بڑے پودے کی شکل میں تیار ہو گئے، میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ مولانا نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ بولے جہاں جہاں آپ نے ٹینٹ لگائے تھے وہ تمام علاقوں میں اللہ پاک نے مسجد بنا دی، مسجد اور جماعت قائم ہو گئی، وہاں سے چلے 4 مہینے کی جماعتیں جا رہی ہے، اسٹوڈنٹ کا کام ہو رہا ہے، مستورات کا ہو رہا ہے، بعض مسجدوں میں ہر ہفتے میں 3 چلے کی جماعت بن رہی ہے۔ تو میں نے مولانا سے کہا کہ مولانا میں آپ کے ساتھ آؤں گا 2005 میں یا 6 میں۔ تو جہاں جہاں مولانا کا 1 سال کا سفر ہوا اور جیسے ہم ٹینٹ لگا کر چلتے ہیں زونوں کی جماعت میں، ایسے کھیتوں میں، کسی درخت کے سائے میں، کسی علاقے میں کام کر کے آئے تھے۔ یہ 73 کی بات ہے اور 2005 25-27 سال کے اندر اللہ پاک نے وہ تمام علاقوں کو مسجد جیسا بنا دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے بمبئی کی جماعت میں جب گئے تو قبرستان میں ٹھہرے تھے، لیکن آج مسجدیں 4 مالے، بمبئی کی تمام مسجدیں 2، 3، 4 فلور اور سب کے سب فل ہو جاتے۔ تو ماشاءاللہ ہم لوگوں نے جو کام کیا ہے، جو مجاہدے کیے، جہاں ٹھہرے ہوں گے، ہم یقین کریں کہ آج نہیں تو کل اللہ پاک اس کو وجود دے گا اور ہمارے بیچ کو بہت بڑی درخت کی شکل میں اللہ پاک پیدا کر دے گا، اور اس پر جتنی خیر وجود میں آئے گی وہ میرے تمہارے حصے میں اللہ پاک قیامت کے میدان کے اندر عطا فرمائیں گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ جو کچھ کہ آدمی دنیا میں خیر والا عمل کرتا ہے وہ اللہ کی بینک میں جمع ہو جاتا ہے اور اللہ پاک اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے حکم دیا اپنی بیوی بچوں کو حجاز میں چھوڑ دو، جبرائیل امین آپ کے ساتھ ہے، ملک شام سے چلے جہاں آباد جگہ تھی، جہاں سرسبز آباد تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن جب وہاں پہنچے تو وادی غیر ذی زرعین کہ جہاں زمین اگانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، پانی نہیں، بستی نہیں، آبادی نہیں، کوئی مارکیٹ نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ پوچھنے لگی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ بنجر زمین تھی، لیکن اللہ پاک نے اس کو کیسے آباد کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر زرع، اے اللہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو ایسی جگہ رکھا جہاں وادی غیر ذی زرع ہے۔ تو بنیاد تو ہمارے زون کی جماعت کی وہاں سے شروع ہوئی کہ قربانی تو وہاں سے دی گئی ہے کہ نبی کے گھرانے کی مستورات اور چھوٹے سے بچے نے ایسی بنجر زمین کے اندر اپنا وقت اللہ کے حکم کی بنیاد پر گزارا، آج اللہ پاک نے آباد کیا۔ اس لیے میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اور خاص کر کے ہمارے وہ ساتھی جو ماشاءاللہ زونوں کی جماعت میں جا کر آئے، بڑے مبارکبادی کے قابل ہیں۔ اس پر اللہ پاک ان کو آخرت میں کتنا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اس لیے میں اور آپ گھبراوے نہیں، یہ زندگی جو اللہ پاک کی طرف سے ملی ہے وہ اپنی جان کی بازی لگانے کا موقع اللہ نے دیا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا تو اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ یہ پورا مجمع نیت کرو، آج سے لے کر موت تک دعوت کا جو بھی تقاضا آئے گا انشاءاللہ ہم سب لبیک کر کر آگے بڑھیں گے۔ کرو گے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کی محنت کی شکر گزاری یہ ہے کہ جب اللہ کے دین کے تقاضے کی آواز لگے تو آدمی اپنے آپ کو پیش کر دے، اور دعوت کی محنت کی ناشکری ہے
کہ جب اللہ کے دین کے تقاضے کی آواز لگے تو آدمی دائیں بائیں دیکھ کر مڑ کر واپس چلا جاوے. اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں. اللہ پاک ہم سب کو آگے بڑھانے کے لیے ایک موقع عطا فرمایا ہے. جعفر بھائی مولانا کہہ رہے تھے لاٹ صاحب کو وہاں آج بران جانا ہے. وہ ان کے جو آنے والے کا اجتماع ہے نا تو ذرا پہلے ہاں کا پھر آگے پیچھے ہو گئے کچھ مسائل کی وجہ سے. تو مولانا کہا کہ ان کو جا کر تم کو اور کہ تم کو جانا پڑے گا تو ذرا پیار محبت سے بات کرنا جا کر. بس کل سے اجتماع شروع ہوتا ہے. آج رات کو نکلنا پڑے گا امراوتی آلے واڑی ان کو معلوم ہے. چلے جاؤ نا گھر پہ تو گھر پہ دیکھ لو یا پھر 9-10 بجے چلے جاؤ. لیکن آج شکل کرنا اس کی. میں نے کل بھی آپ کو فون کیا تھا. چلو میں بہن میں بیٹھا ہوں. کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں تو دعوت کی محنت کی ناشکری یہ ہے کہ جب اللہ کے دین کے تقاضے کی آواز لگے تو میں اور آپ دائیں بائیں ہو جائیں. اللہ میری تمہاری حفاظت کرے. نیت کرو انشاءاللہ جب بھی کوئی تقاضا آئے گا ہم سب لبیک کہیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا یہ جو جماعتوں کی جو کارگزاری ہوگی اس میں آپ لوگ سن لو. ایک تو آپ کی جماعت میں کتنے ساتھی تھے؟ 4 مہینے والے کتنے؟ چلے والے کتنے؟ آپ کو پرچہ دیا گیا ہوگا اس میں کتنے علاقے کتنی بستیاں آپ کو دی. اس میں سے مسجد مدرسے مکتب والی کتنی اور جہاں مسجد مدرسے نہیں ہیں وہاں کتنے؟ آپ لوگ کتنا پیدل چلے؟ اذان نماز اگر کہیں زندہ ہوئی ہے تو اس کی کارگزاری سناؤ. کتنے لوگوں کو کلمہ صحیح کروایا؟ اور دوسری جماعت جو دوسرے راؤنڈ میں چلی ہوگی وہ یہاں کتنے لوگوں کو نقد اجتماع میں لے کر آئے؟ اگر کوئی اور کارگزاری ایسی ہو جو ایمان کے بڑھانے کی ہو تو وہ بھی آپ سنا دو ماشاءاللہ. اس ترتیب پر آ جاؤ. پہلی جماعت بوٹاٹ کی جماعت کہاں کام کر گئی؟ پہلے راؤنڈ جماعت بوٹاٹ کی جماعت ہے کہاں جا کر آئی؟ بوٹاٹ میں ہی. اچھا ایک بات میں آپ کو اور کہوں. بھاؤ نگر والوں کی صفات سنا دو مولانا. ایک تو یہ لوگ کبھی سوتے نہیں چالو مجلس میں. بھائی صحیح بات ہے. دوسرے یہ اٹھ کر چالو مجلس میں جاتے نہیں. ارے بھائی برابر ہے یہ بات میں نے سنی. تم بولتے نہیں. اور تیسری بات درمیان میں باتیں نہیں کرتے. ایک تو سوتے نہیں دوسرے چالو مجلس میں اٹھتے نہیں. اور تیسری بات ذرا موقع ملا تو آپس میں باتیں. بھئی یہ بات برابر ہے. بھئی آپ لوگ بھی بھاؤ نگر والے یہی بات پر جمے ہیں نا تو اپنا آپ کو جمانا. اچھا دوسری بات کبھی بشری تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ استنجا لگتا ہے تو اتنی تو کیپیسٹی اللہ نے دی ہے کہ 1-1.5 گھنٹہ تو ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں. تو ابھی میں اور آپ یہ سمجھے کہ یہاں سے راجکوٹ کتنا دور ہے؟ 4 گھنٹے. 1.5 گھنٹے کا راستہ کون سا ہے؟ بوٹات کی ایکسپریس بس میں ہم لوگ بیٹھ گئے. اب ایک آدمی ایکسپریس بس میں بیٹھ جائے گا تو کنڈکٹر کو یوں کہے گا کہ استنجا لگائے تو اترنے دے گا تم کو, گاڑی روکے گا. تبھی کیا سمجھیں گے میں اور آپ بوٹات کی ایکسپریس بس میں بیٹھ گئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلو مجمع بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. سب میری طرف دیکھتے. دیکھو کہنا پڑے بھائی شروع کرو نا. میں نے کہہ تو دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلی جماعت گڈڑا زون میں આવ્યા. એકવી બસ્તી આપી હતી. તમે કેટલા માણસો હતા?
8 સાથી હતા કુલ, 5 4 મહિનાવાળા અને 3 કિલ્લાવાળા. ચાલુ. हाँ चलो, 8 साथी थे, 10 होने चाहिए, इसकी जगह पर 8 थे. 8 साथी थे, 21 बस्ती में कयाम हुआ. इसमें चालू रखो ना. 4 બસ્તીની અંદર ઇબાદતગાહ હતી અને બાકી બસ્તીની અંદર સ્ટેન્ડ અને કોઈ જગ્યાએ સ્ટેન્ડ લગાવતા હતા તો ગામવાળા કહેતા હતા नहीं, 21 बस्ती में जहाँ मस्जिद मदरसा नहीं है, ऐसी कितनी बस्तियां थी? ऐसे 17. 17. अब वो 17 बस्ती में से पहली बस्ती में जहाँ आप गए उसकी कारगुजारी सुनाओ. इसमें पहली बस्ती समडियाला से शुरू किया, बोटाद से. माशाअल्लाह. वहाँ 22 घर थे. 22 घर के अंदर 32 बालिग मर्द थे. 2 दिन वहाँ कयाम हुआ. फिर दूसरे दिन वहाँ जोर रखा. मस्तूरात के अंदर बात की, मर्दों को जमा करके इज्तिमा की दावत दी और इज्तिमा के अंदर सबको आने की इरादा वहाँ करवाया. कोई मस्जिद मदरसा नहीं है? ना, नहीं है. अच्छा, 32 से 32 बालिग मर्दों की मुलाकात हो गई? हाँ, हो गई. माशाअल्लाह. वहाँ अजान नमाज हो रही है? अजान नमाज तो नहीं हो रही है, लेकिन बोटाद से मदरसे के लिए उस्ताद वहाँ असर के बाद मदरसा होता है. मैंने आपको मदरसे का तो पूछा ही नहीं. ना, मैंने आपको क्या पूछा? अजान नमाज वहाँ हो रही है, या तो हाँ या तो ना. ना, ना, नहीं. बात पूरी होगी. अब उसकी आपने क्या मेहनत की कि अजान नमाज वहाँ जिंदा हो जाए? इसके लिए साथियों को जमा करके कहा कि भाई यहाँ इस बस्ती में सब एक ही साथ रहते हैं, दूर दूर नहीं है, एक साथ ही बसते हैं. तो एक घर के अंदर या कोई साथी अजान देकर नमाज हो, ऐसे तरकीब. ये तरकीब तो 12-15 साल से चल रही है. ये पहली मरतबा थोड़ी जमात गई है समडियारा में. हर साल ये जमात जाने वाली तरकीब दे रही है. अब तरकीब से कोई असर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए था? बोलो भाई, इनको क्या करना चाहिए था? अमलन 4 खंबे लगाकर, एक ताटपत्री लगाकर, अजान नमाज 2 दिन वहाँ रहकर उनको बुलवा कर अपने हाजिरी में नमाज शुरू करवा देते. तरकीब तो बहुत हो गई. तरकीब के बावजूद भी आगे काम नहीं बढ़ रहा है. अब इसको अमली कदम बढ़ाना चाहिए था. या तो किसी के घर में, किसी दरख्त के नीचे या कोई ऐसा उमूमी जगह होवे तो वहाँ आपने शुरू नहीं करवाया. 2 दिन वहाँ रुके. एक साथी थे, उस रोज बुलाते थे. बच्चा था मदरसा में, 1 साल बच्चों का घर रहा. तो इन्हें 2 દિવસ અજાન આપી, હારે નમાજ પઢ્યો. પછી એને કીધું કે ભાઈ આવી રીતે અજાન અને નમાજ જિંદા થાય એવી રીતે એને 4 सूरत આવડતી હતી. एक बच्चे की बात नहीं करता मैं. 32 से 32 आदमी को, चाहे 32 को दावत देते, फिर 20 आते, 12 आते, 5 आते, और वो आपके साथ दोनों दिन नमाज पढ़ते. ऐसी कोई शक्ल नहीं करी आपने? हाँ, ऐसा सबको नमाज के वक्त टाइम देते मुलाकात में, और 10 मिनट की देरी पर उसको बुलाते, और हर नमाज में 4 साथी, 5 साथी, 4 साथी. तो बोलो ना, ऐसा किया ना आपने? हाँ, ऐसा. माशाअल्लाह. बस तो वही. और उसके बाद आपने इनको कोई जगह बतला कि अब नमाज चालू कर देना. हाँ, इस जहाँ हम रुके थे वो जगह बिल्कुल सबको करीब थी. तो वहाँ एक कमरा भी खाली था. घर वालों को कोई दिक्कत नहीं था. तो उसको कहा कि भाई इसी तरह रोजाना अजान देकर नमाज शुरू हो जाए. हाँ. तो ये हो रही है अभी नमाज? नमाज तो फिर गए थे, नमाज तो नहीं हो रही. वो कहते थे कि भाई हम
अकेले अकेले अपने घर में पढ़ लेते हैं। नहीं, थोड़ी मेहनत अभी भी कोशिश करके, चूंकि आपको आए हुए चिल्ला हो गया, नहीं तो पहले राउंड की जमात थी हाँ, ना, पहले राउंड। तो ये 40 दिन में थोड़ी खबरगिरी करते, अगर एक दो मर्तबा जाने का होता तो चले जाते, जहाँ मेहनत हुई है वह मेहनत मुकम्मल कर लेते। नमाज तो वह फ़राइज़ है ना, फ़र्ज में से, और नमाज का छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। और जिस बस्ती में नमाज ही नहीं होगी, अजान नमाज नहीं होगी, वहाँ आगे का कैसा दीन का निज़ाम कायम होगा। चलो, और फिर आगे क्या हुआ? फिर टेंट में ठहरे थे? टेंट में, हाँ, वहाँ टेंट खोला था तो वो आए कि भाई हमारा घर बिल्कुल खाली है, पहली बस्ती थी। तो उसने कहा कि भाई यहाँ चौराहे के ऊपर खुली जगह में यहाँ सांप बिच्छू और हमारे पास जगह है, तो आप हमारे घर में रुको, हाँ खाली है। तो फिर वो अपने घर में ले गए। अच्छा, चलो फिर तो घर में सब आते थे? हाँ, घर में सब आते थे। ये 32 से 32 बालिग मर्द? हाँ, जब जोर रखा था उस दिन किसी को एतराज तो नहीं था कि उनके घर में हम नहीं आएंगे? ना, ऐसा नहीं था। 22 साथी आए थे, जोर रखा था। चलो, और माशाल्लाह। उसके सामने खाना भी खिलाया? हाँ, खाना भी खिलाया, मस्तूरात में बात भी हुई, 15 मस्तूरात जमा हुई। चलो, आगे और क्या हुआ? फिर आगे जितनी 4 बस्ती के अलावा सभी जगह स्टैंड खोलते थे, जहाँ कोई मना नहीं करते थे वहाँ स्टैंड के अंदर कयाम करते थे। जहाँ ईमान वाले के घर थे, कितनी जगह आपने टेंट खोल के कयाम किया? स्टैंड खोल के 8 से 9 बस्ती के अंदर स्टैंड खोल के कयाम किया। और कितनी जगह टेंट खोल के बंद करके कमरे में कयाम किया? ऐसी 5-6 बस्ती है। अच्छा, 5-6 बस्ती के अंदर आए साथी के भाई हमारे पास जगह है और आप ऐसी तरह अच्छा, रहो। वो सामने आए कि आप भी गए कि चलो हमको जरा कमरे में जगह दे दो ना? ना ना, वो आए। आप तो कहीं गए नहीं ना? नहीं नहीं। चलिए, अच्छा किया। आमतौर पर ये कहा जाता है कि हम कॉमन जगह पर ठहरे न तो पूरा मजमा आ जाता है। देहातों में क्या होता है, भले 15 मकान होंगे, 5 होंगे, 8 होंगे, लेकिन आपस में इनकी अनबन होती है। अगर तुम इनके मकान में ठहरोगे तो वो 5 घर वाले नहीं आएंगे, अगर उनके मकान में ठहरोगे तो ये 3 घर वाले नहीं आएंगे। आमतौर पर देहातों में ऐसा होता है। इसलिए पहली कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए कि हम ऐसी जगह, कॉमन जगह पर अपना टेंट बिछा देवे कि जिसमें किसी को भी आने में कोई परेशानी नहीं हो। घरों में नहीं आएंगे, लेकिन हमारी कॉमन जगह में तो आएंगे ना। हम नहीं कहते कि हर देहात में ऐसा होगा, लेकिन अक्सर व बेशतर देहातों के हालात ये होते हैं कि आपस में किसी न किसी वजह से मन दुख होता है। चलो, और कितना पैदल चले? 112 किलोमीटर पैदल चले। माशाल्लाह। कुछ सवारी लेकर गए थे? सवारी एक रिक्शा थी सामान के लिए, माशाल्लाह। ऑटो। ज़्यादा से ज़्यादा कितना चले? ज़्यादा से ज़्यादा 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर, हाँ, माशाल्लाह। एक मरतबा चले थे 11। कब चले थे? वो एक गांव से दूसरा गांव दूर था 11 किलोमीटर, और कोई 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद। अच्छा, कुछ लोगों को कलमा सिखलाया? हाँ, ऐसा 15 या 20 साथी थे। उसको बैठकर, बड़ी उम्र के थे, उसके घर के अंदर मुलाकात में जाते थे तो उसको कहते थे कि भाई हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तो वो कहते थे कि भाई हमें नहीं आता, तो उसको पास में बैठकर उसको बुलाते थे और कहते थे कलमा पढ़ाते थे? हाँ। नहीं, मैं तो आपको पूछता हूँ कि कलमा सिखाया? पढ़ा ना तो 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा में भी याद नहीं होगा। और कलमा सिखाने का मतलब ये है कि जब तक कि उसकी ज़ुबान पर कलमा नहीं चढ़े, वहाँ तक बराबर अपने साथी को लगाकर उसको कलमा उसकी ज़ुबान पर चढ़ जावे न, वो पढ़ना शुरू कर देवे। इस तरीके से किया आपने? हाँ, ऐसे 5 साथी को सिखाया। तो बाकी के 20 में से 5 को सिखाया तो 15 को भी ऐसा ही करते ना? हाँ, वो साथी साथ में आने में मना करते थे। घर में बैठकर उसके सामने जब तक
आधा घंटा या 20 मिनट सिखाया? मुलाकात का वक्त मैं उसको कलमा ही सिखाने का। सुनो, अगर 20 मिनट भी मिले तो पहले जिसको मुसलमान के घर में पैदा हुआ और उसको कलमा भी याद नहीं है, तो पहला हमारा फरीजा ये है कि हम उसको कलमा याद करा देवे। चलो माशाल्लाह। और मस्तूरात में कितनी जगह बात हुई? मस्तूरात में एक जगह बात हुई और दूसरी जगह किया था कि भाई सब जमा हो जाए, लेकिन वहाँ काबू में नहीं आया। ये जो 17 जगह आपने क़याम किया, वहाँ ऐसा कोई बस्ती थी जब पहली मर्तबा आपकी इस साल जमात गई हो? ऐसी बस्ती तो नहीं थी, पहले जमात गई थी, लेकिन एक दो बस्ती ऐसी थी कि वहाँ कितने देर के बाद वो इस मर्तबा बहुत दिनों के बाद जमात गई। हाँ। अच्छा, ऐसे कोई अफराद मिले जो पहली मर्तबा दीन की निस्बत पर इनके कानों में अल्लाह उसके रसूल की बात पड़ी हो? हाँ, ऐसे चार साथी की मुलाकात हुई। उसने कहा कि पहली मर्तबा ये मुलाकात हुई और आपने ये हमें बतलाया, कलमा सिखाया। माशाअल्लाह, बहुत बड़ी बात है। अब वो ज़िंदगी भर तक जितना भी सुनेंगे, जितना अमल करेंगे, आप लोगों के हिस्से में आएगा। अच्छा, और बस्तियों के क्या अहवाल थे? सब बस्ती के अंदर जमात रहते, तब तक मुलाकात करके एक दो साथी 100 साथी आमाल में नमाज में साथ रहते थे, बाकी तो सब वहाँ। अच्छा, ये तो 17 बस्ती जहाँ मस्जिद मदरसा नहीं था। हाँ। और 4 बस्ती तो ऐसी थी जहाँ मस्जिद मदरसा था, वहाँ का क़याम किया? वहाँ इबादत गाह है लाठीदर, वहाँ इबादत गाह में क़याम किया। पाटना के अंदर इबादत गाह है, वहाँ इबादत गाह में। कितने घर थे? लाठीदर में 20 घर थे। वहाँ नमाजी आ रहे मस्जिद में? नमाजी एक एक बारी बारी आ रहे हैं। नमाज अजान और नमाज जमात से नहीं हो रही है, वो उसको सबको जमा करके जोर किया, बिठाया। वहाँ कोई ऐसा नहीं था कि जो नमाज पढ़ा सके? नहीं, ऐसा नहीं था। एक दादा था बड़ी उम्र का, उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद वहाँ कोई नमाज पढ़ाने वाला साथी गांव के अंदर नहीं है। तो उसमें से कोई जवान बच्चा जिसको आप अपने साथ 2 दिन 4 दिन 8 दिन रखकर उसको कम से कम 4 सूरतें और नमाज को सिखला देते और इसको यूँ कह देते कि तू अभी इमाम, जब तक के कोई सही इमाम ना आवे वहाँ तक टेम्परेरी तू इनको नमाज पढ़ा, ऐसी कोई शक्ल नहीं की? हाँ, ऐसे एक भाई थे फिरोज भाई, उसको बैठा कर बात की कि भाई यहाँ इबादत गाह है और 20 मकान है और यहाँ अजान नमाज होनी चाहिए। आप यहाँ टाइम लिखो। सिखला दिया आपने? उनको सिखला दिया? हाँ, जोहर का ये टाइम, असर का ये टाइम। तो नहीं, नमाज सिखलाई कि नहीं? हाँ, नमाज तो वो उसका 3 दिन ऐसा वक्त लगता है। तो उसको इमाम बनाकर आ जाते ना कि भाई आप यहाँ नमाज शुरू करा दो, ताकि नमाज तो हो जाती। उसको बैठकर हमारे अमीर साहब ने, साथियों ने तरकीब दी कि भाई जमात से नमाज होनी चाहिए, अपनी एक की नमाज हो जाए और बाकी की नमाज ना हो। पर नतीजा क्या हुआ? चालू हो गई ना। तो असल तो कराना चाहिए ना। देखो, मुजागरे, मुलाकातें, तरगीब, ये सब अपनी जगह पर सही है, लेकिन हमारा काम तो अमल शुरू करा देते हैं। भाई कलमा तो कलमा याद करा देते, अजान तो अजान शुरू हो जाती है। नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं है तो सिखा कर उसको नमाज वो शुरू हो जाती, भले कच्ची पक्की जैसी भी, लेकिन नमाज की आदत पड़ जाएगी तो वो ऑटोमेटिक कहेंगे कि भाई हमको कोई सही इमाम दो। इब्तिदा में तो सभी जगह ऐसा था, लेकिन अल्लाह का करम है कि माशाल्लाह मेहनत के नतीजे पर अल्लाह पाक ने एक एक घर में 25, 30, 50 हाफिज आलिम पैदा कर दिया। चलो, तो आपने जिसको दावत दी उनको यहाँ इज्तिमा में बुलाया है? फ़ोन किया था उसको, उसने कहा कि भाई मैं जुम्मा के दिन इंशाल्लाह आऊँगा। तो अभी फिर से दूसरा फ़ोन करोगे? हाँ, इंशाल्लाह। नहीं, तो जाना पड़ेगा। फ़ोन से कोई थोड़ा आता है दुनिया में। या हमारे पूरे तुम्हारे भावनगर में 4 महीने वाले कितने हैं?
پورے ضلع میں 2600 اور چلے والے 8000. 10,500 کے مجمع کو 3 دن والے کتنے ہوں گے؟ اور زیادہ ہوں گے. تو یہ 15-20 ہزار کا مجمع ہے. ہر سال اجتماع ہوتا ہے، ان کے سامنے جماعتیں آتی ہے، لیکن وہ سب کے سب یہاں تھوڑے آ جائیں گے. یعنی اتنے پرانے، اتنے سمجھدار، اتنے قربانی کے باوجود بھی وہ سب نہیں آ سکتے. تو آپ ان نئے مجمع کے لیے تو آپ کو انتظام کرنا پڑے گا. 2 آدمی کو آج جانا پڑے گا اور ان کے لیے سواری کا انتظام کر کے لانا پڑے گا، اور اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر پورا، بھئی یہ کھانے کا وقت ہے، یہ تعلیم کا وقت ہے، یہ بیان کا وقت ہے، یہاں استنجا کھانا، یہاں وضو کھانا، یہ پورا نظام بتلانا پڑے گا، چونکہ وہ آنے والا تو پہلی مرتبہ آئے گا. تو ایسا کرو گے آج؟ انشاءاللہ. پوری جماعت مشورہ کرو. جو دیہاتوں میں آپ گئے اور جن لوگوں نے وعدہ کیا ان کی فہرست بناؤ، اور 2 3 آدمی کی جماعت بناؤ، اور ان کو 2 3 دیہات دو. اور ابھی یہاں سے سیدھے جاوے فارغ ہونے کے بعد، اور ان کو لے کر آ جاوے. بعض آدمی فوراً آ جائیں گے، بعض یوں کہیں گے کہ بھئی دوپہر میں آئیں گے. اگر قریب ہے تو دوبارہ بھیج دو، یا وہاں کوئی ایسا ذمہ دار ہے جس کے 3 دن بھی لگے ہو، آپ اس کو ذمہ داری سونپ دو. لیکن یہ محنت کو وصول کرنا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. آپ کی جماعت اور دوسرے راؤنڈ کی جماعت دونوں مل کر اس کام کو کر لینا. جاؤ بیٹھ جاؤ. اس میں دوسرا راؤنڈ نہیں چلا تو ان کا دوسرا راؤنڈ پورا کر لو نا. یہی روٹ پر دوسرے راؤنڈ آپ کی چلی نا، تو یہ راؤنڈ پہ نہیں چلی. چلو تو آ جاؤ. کہاں کی جماعت کہاں چلی؟ کتنے ساتھی تھے؟ السلام علیکم. بوٹاد کی جماعت ہے، پاڑیا زون میں چلی ہے. ٹوٹل ساتھی 9 تھے، اس میں سے 8 مہینے والے 8 ساتھی تھے، اور چلے والے 8 مہینے والے. 8 ساتھی تھے. 8 مہینے والے 8 مہینے والے. 4 مہینے والے 8 ساتھی تھے. یہ اچھا ہے یار، تم لوگ 4 مہینے، ہم لوگ تو 4 مہینے لگاتے، آپ بھاؤنگر والے 8 مہینے لگاتے. 4 مہینے والے 8 ساتھی تھے، اور چلے والے 1 ساتھی تھے. ٹوٹل بستی 18 دی گئی تھی، جس میں سے مسجد اور ایک جماعت گئی اللہ کے راستے میں. ایک آدمی کا اعلان طے ہوا، اس کو کہا بھائی نماز کے بعد اعلان کرنا. تو وہ کھڑا ہوا، اعلان کے بعد نماز ہوگی انشاءاللہ. تو آدمی کبھی کبھی بھول جاتا ہے. ارے ایسا ہوتا ہے نا. چلو ایسا ہو گیا. کہنا تھا 4 مہینے، لیکن چونکہ ان کی خود کی نیت ہے کہ اپنے تو ہر سال 8 مہینے لگائیں گے، تو چلو بہت اچھی بات ہے. چلو ماشاءاللہ. 18 بستی دی گئی تھی، جس میں سے عبادت گاہ اور مسجد 9 تھے، اور دوسری 9 بستی ایسی تھی جہاں عبادت گاہ نہیں تھے، مسجد نہیں تھی. ذرا کھل کے دبا کے بات کرو نا یار. کتنا اچھا مجمع ہے، دیکھو نہ کوئی اٹھتا ہے نہ کوئی سوتا ہے. عبادت گاہ اور مسجد والی 9 بستی تھی، ہاں اور جہاں عبادت گاہ اور مسجد نہیں تھی ایسی بھی 9 بستی تھی. ماشاءاللہ. اب سناؤ، جہاں عبادت گاہ نہیں تھی وہاں سے شروع کرو. پہلے چالو کیا تھا بھدراوڑی ایک گاؤں ہے، وہاں پر 9 گھر ہے، جس ماشاءاللہ. میں بالغ مرد 18 جیسے تھے. سب کی ملاقات ہو گئی. 18 کے 18. ہاں 18 کا. وہاں تو پر کیا ہوا ملاقات میں؟ کیا ہوا وہاں؟ کہاں ٹھہرے تھے آپ؟ وہاں پر ایک درگاہ تھی، درگاہ کے پاس چھوٹا سا روم بنایا ہوا تھا. ان لوگوں نے وہاں پر ٹھہرے تھے. وہاں پر مکتب قائم ہے، لیکن اذان نماز وہاں پر نہیں ہوتی ہے. سب الگ الگ مکان ہے. وہاں پر پوری فکر کی اور سب کو ملا کر مکان تو الگ الگ ہوتے ہیں نا. آپ سب کے الگ الگ ہے کہ ایک ساتھ ہے؟ مکان تو سب جگہ الگ الگ ہوتے ہیں. آپ نے ان کو درگاہ میں آنے کی دعوت نہیں دی نماز کے لیے؟ ہاں وہاں پر دعوت دی تھی ان لوگوں کو، اور ایک ساتھ ہی وہاں پر نماز بھی پڑھا تھا ساتھ میں. پھر وہ پورے دن باہر رہتے ہیں، شام کو ملاقات ہوا تھا. تو شام کو بھی دعوت دے دیتے. بھائی اگر پورا دن بھر نہیں ہے، مغرب میں آتے ہیں تو مغرب عشاء فجر کی دعوت دو. اگر مغرب میں بھی نہیں آ رہے تو عشاء اور فجر کی دعوت دو.
اور آپ کی موجودگی میں نماز چالو ہو جانی چاہیے. ایسا ہوا کچھ؟ ایسا نہیں ہوگا. تو کیوں ایسا نہیں کیا؟ یعنی یہ جو اپنا 12 13 14 سال ہو گئے تقریباً، اب تو ہم کو اس پوزیشن پر آ جانا چاہیے کہ ہمارے یہاں کوئی بستی ایسی نہ رہے کہ جہاں اذان نماز بھی نہ ہوتی ہو. ٹوٹلی غیر مانوس بستیاں کتنی ہوگی آپ کے بھاؤ نگر ضلع میں؟ تین سو ہے. اگر تو 90 باقی رہے نا. اگر اپنے ایک سال میں 7 جماعتیں گئی اور ایک جماعت 5-7 بستیوں کو بھی اس طریقے سے اٹھا دیتی تو 2 سال میں آپ کی تو تمام بستیاں مانوس ہو جاتی. یعنی پہلے 300 تھی، 250 تو اللہ کا کرم ہو گیا نا. اب تھوڑی بہت بستیاں باقی ہے. اب آئندہ کی ہم امید نہ رکھیں کہ دوسری جماعت آئے گی نہ وہ اذان نماز کو زندہ کرے گی. نہ جو اپنے کو موقع مل گیا اپنے ہی ہاتھ سے اپنے کو کر لینے کا. بہت بڑی خیر ہمارے ہاتھوں میں آ رہی ہے اور ہم نے وقت لگایا، جان مال لگائی، ٹینٹ میں ٹھہرے، ٹھنڈی کو برداشت کیا، پیدل چلے اور تمام مجاہدے کو برداشت کیا تو کام ایک نتیجے پر. اچھا، اپنی پوری محنت، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم محنت کرنے میں کمی نہ کرو. اپنی پوری محنت ہو جانے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے. لیکن ہماری پوری جان توڑ محنت تو ہونی چاہیے کہ بھئی اذان نماز تو زندہ ہو. جس بستی میں اذان نہیں ہوگی بولو وہاں شیطان کا تسلط ہو جائے گا. معلوم ہے اذان ہوتے ہی شیطان کیا کرتا ہے؟ ارے بولو. اور جہاں اذان ہی نہیں ہوگی وہاں شیطان کا اڈا بن جائے گا. پھر وہ خرافات، نافرمانی، گناہ، بدگمانی، غیبتیں، لڑائی جھگڑے، کورٹ کیس، دیہاتوں میں یہی چل رہا ہے. اذان نماز زندہ نہیں ہوگی. اچھا، دوسرا، برسوں تک ان کے بچوں نے اذان کی آواز نہیں سنی. یہ جو رہتے ہیں 8-10 مکان والے، 22 بالغ مرد، اب ان کو یہ زون کا ایک موقع ہوتا ہے کہ اگر اس کی برکت سے اذان شروع ہوگی تو ہو گئی، ورنہ ان کے وہاں تو کبھی اذان کا سننے کا، اذان دینے کا، اذان کیسے سنے ہو تو موقع ہی نہیں. اچھا، اگر آپ نماز کو زندہ کر دیتے تو وہ مستورات دیکھتی، ان کے بچوں کو بھیجتی. بچے پہلی مرتبہ جماعت کی حالت کو دیکھتے کہ ایک امام ہے، 10 پیچھے مقتدی ہے، ایک کی قرات ہو رہی ہے، سب ایک امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ دیکھ کر پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق دیتے. بہت سال پہلے ہم لوگ ایک علاقے میں گئے، پنجاب کے علاقے میں. تو ایک جگہ جھاڑو دی، مسجد تھی لیکن بہت دنوں سے بند تھی. تو ہمارے ایک ساتھی کو کہا زور سے اذان دو. تو اس نے اذان دی تو ایک بڑی عمر کی 70 سال کی بوڑھی لکڑی کے ٹیکے لے کر آئی اور یوں کہا کہ بیٹو تم کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا ہم گجرات سے آئے. بولے مسلمان دنیا میں زندہ ہے؟ سن 47 سے 87 کی بات ہے، 40 سال کا وقفہ ہو گیا. وہ یوں سمجھ رہے تھے کہ کوئی مسلمان نہیں. پھر وہ کہنے لگی بیٹے 40 سال کے بعد پہلی مرتبہ میں نے اذان سنی ہے. ہماری اس مسجد میں اذان نہیں ہو رہی. اور بولے میں تو ان لوگوں کے گھروں میں آ گئی ہوں اور میں بھی مسلمان ہوں، میرے باپ دادا بھی مسلمان تھے اور ہم ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں کئی اذانوں کی آواز ایک ساتھ آ رہی تھی، لیکن آج 40 سال کے بعد میں نے پہلی مرتبہ اذان سنی. تو اب اذان ہوگی، دیں گے تو ایسی مستورات، ایسے بچے، ایسے جوان جن کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی تو ان کا ماحول بنے گا. چلو. اور اس کے آگے عبادت گاہ میں قیام ہوا تھا، وہاں پر نماز اور ہوتی ہے، ہوتی ہے اذان نماز دونوں ہوتی ہے. وہاں کچھ اعمال دعوت ہوتے
دیکھو جہاں غیر مانوس علاقہ ہے وہاں تو اذان، نماز، کلمہ اس کی محنت ہوگی، لیکن جہاں مسجدیں ہیں وہاں اعمال دعوت کو زندہ کرنے کی محنت، بھائی مشورہ شروع ہو جاوے، تعلیم کا حلقہ شروع ہو جاوے، ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاوے، ان میں سے کسی کے 3 دن لگے ہیں تو اس کو چلے کی دعوت دیوے، نہیں لگے مانوس ہے تو ان کو 3 دن کے لیے اپنے ساتھ اٹھاوے. ایسا کچھ ہوا؟ ایسا ایک ساتھی ہے وہاں پر جو ابھی ہمارے ساتھ 10 دن کے لیے آئے تھے. نہیں، وہ تو پہلے سے. آپ کی برکت سے کیا ہوا؟ آپ کی جماعت جو چلی اور وہاں ٹھہری، وہاں اعمال دعوت میں کیا وجود میں آیا؟ وہاں پر مشورہ نہیں ہوتا تھا، وہاں ترغیب دی ہے. ایک ساتھی نماز میں آتا تھا صرف. وہاں پر ترغیب نہیں دینے کی، اپنے بیٹھ کر چالو کرانے کا. بھائی چالو نہیں کرے آپ کی حاضری میں، بھائی بیٹھ جاؤ اپنے مشورہ کرو. جیسے اپنی مسجد و جماعت کا مشورہ ہوتا ہے، بھائی دیکھو ہمارے 25 گھر ہے، 50 بالغ مرد ہیں، دیکھو ہماری یہ ملاقات کرنی ہے اور ہمارے کو یہ نماز کی دعوت دینی ہے. اس طریقے سے آپ ان کو بٹھا کر شروع نہیں کروایا؟ ایسا نہیں ہوا. کروانا چاہیے. تو وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. نہیں. کوئی ساتھی نے 3 دن چلا ایسا کچھ لگایا؟ ابھی ہمارے ساتھ وہاں سے پھر 7 دن کے لیے آئے تھے، ہمارے ساتھ 7 دن لگائے وہاں سے. پھر اچھا. آگے بھی ملنے آئے تھے، ابھی 2 دن بعد میں پھر لگایا. تو اب اس کو پکڑ کے رکھنا ساتھ میں ہی. اور اس کو یوں کہنا کہ دیکھو آج دوپہر میں مسجد و جماعت کی بات ہوگی. پھر یہ تمام باتیں سننے کے بعد جب مجلس لگے تو اس کو بھی کہنا دیکھو تم بھی اپنی مسجد میں اس طریقے سے 1 2 4 جو بھی ہو بولے تم شروع کر دو. ٹھیک ہے؟ اور اس کی بھی نگرانی کرنا، اس بچے کا نمبر لے لینا اور آئندہ اس نے کتنا کام کیا تھوڑا اس کی. ٹھیک ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. تم کو میں کہہ رہا ہوں. ہاں وہاں دیکھ رہے ہو. چلو. پھر آگے ایک موٹو کا ہے، وہاں پر ٹینٹ میں قیام کیا تھا. کتنا بڑا ٹینٹ تھا؟ 8 ساتھی آ جائے اتنا ٹینٹ تھا. آپ کتنے تھے؟ 9 ساتھی تھے. تو باقی کے ساتھی کہاں رہتے تھے؟ چھوٹا ٹینٹ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب 8 تھے نا؟ 9 ساتھی تھے. 9 تھے اور ٹینٹ میں کتنے آ جاوے؟ 8 ساتھی آ جاتے. تو ایک ساتھی کہاں رہتا تھا؟ ہے بھائی؟ چوکی داری راتیں پوری رات؟ ہاں پوری رات. اچھا. اور دین کو وہ ایک آدھ آپ દિવસ سے તો ચોકીદારીની જરૂર નહીં. દિવસે બપોરે કૈલુલા તમે કરતા હો 1.5 કલાક, તેમાં 8 માણસો શું એ બાકી કેનો 9મો કઈ જતો હતો? આવી જતા હતા. તો બોલો નહીં યાર એવું કે ભાઈ સાકર મોકર થઈને બી અમે 8ની જગ્યા પર 9 સુઈ જતા હતા. એટલે વાત પૂરી થઈ જાય. આ તો એક સવાલ પેદા થઈ ગયો કે માણસ બિચારો શું કરતો હશે. ચાલો માશાઅલ્લાહ. હવે તમને તો પેલું हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा इतना छोटा था कि अल्लाह के नबी जब रात को नमाज तहज्जुद में पढ़ते थे तो हजरत आयशा अपने पैर को सुकड़ लेती थी ताकि सजदे की जगह हो जाए. तो आप लोग तो वो सुन्नत और शरीयत को जिंदा करने की मेहनत में निकले थे, तो ऐसा अमल किया माशाल्लाह आपने तो. चलो अल्लाह कबूल फरमावे. और फिर वहाँ से आगे एक बिछिया है गांव, वहाँ पर वो 2 दिन का क़याम हुआ. वहाँ पर मेरे को तो ये बताओ कि मशवरा ऐसे इलाके में जहाँ आबाद जगह थी वहाँ मशवरा, तालीम, मुलाकात, कुछ तश्कील 3 दिन ऐसा कुछ वजूद में आया हो तो बतलाओ ना. कोई कारगुजारी अच्छी सुनाओ नहीं कि ऐसा हमने ये किया. तो करना चाहिए ना ऐसा कुछ नहीं हुआ. भाई. इनके सामने रवानगी की बात नहीं हुई, किसने करी थी ये जमात के? आपकी जमात की रवानगी किसने करी थी? आसिफ भाई ने की. है? आसिफ भाई. कौन आसिफ भाई है? आसिफ भाई है या? हाँ तो यूँ कौन कि रवानगी नहीं हुई. आपको आ जाना चाहिए ना. देखो कितना नुकसान हुआ. यानी आपका वक्त भी लगा. देखो सवाब एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारा मतलूब तो ये है
کہ بھئی ہماری محنت سے ہر کچے پکے مکان میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر دعوت دے کر آئے، آپ تھکے ہوئے، آپ کا چہرہ غبار آلود، آپ کے کپڑے غبار آلود، آپ کی بیٹی زینب پانی کا پیالہ لے کر آگے بڑھی، ابا جان کا چہرہ دھلا کر روتی ہوئی کہنے لگی، ابا جان آپ کا لوگوں نے کیا حال بنا کے رکھا ہے؟ تو ابا جان نے کہا کہ بیٹی، اللہ نے تیرے والد کو ایک کام دیا ہے، کام، اور اس کے نتیجے پر اللہ پاک ہر کچے پکے مکان میں تیرے باپ کے لائے ہوئے دین کو داخل کرے گا۔ ہمارا تو مقصد ہی ہے، ہماری جتنی محنت ہے وہ صرف برائے محنت نہیں ہے۔ بھائی 2.5 گھنٹے لگ رہے، ہاں لگ رہے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ گشت ہوا؟ بولے ہوا۔ کیا ہوا؟ بولے کچھ بھی نہیں۔ 3 دن لگ گئے؟ بولے ہاں۔ کیا ہوا؟ تو ہمارا مقصد تو، ہمارا ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ جیسے ماشاءاللہ 300 بستی میں سے 250 بستی کا ٹارگیٹ پورا ہو گیا، اب 50 یا 80 یا 90 جتنی بستیاں باقی رہی، ہم ٹارگیٹ بنا کر چلے۔ اور ہماری جماعت کو نشانہ 17 دیہات دیے، اس میں سے 8 مسجد والی دی، 8 مسجد وار جماعت قائم ہونی چاہیے، مشورہ قائم ہونا چاہیے، تعلیم زندہ ہونی چاہیے، وہاں سے کچھ افراد 3 دن چلے میں لگنے چاہیے تاکہ وہ تعمیر ہو۔ بھائی کڑیا کیا کرتا ہے؟ آج اس نے 5 فٹ کی دیوار بنائی، پھر کل کیا کرے گا؟ اس کو توڑ ڈالے گا۔ ارے بولو، اس کے اوپر، پھر پرسوں اس کے اوپر، یہاں تک کہ وہ چھت تک پہنچ جائے گا۔ تو ہماری بھی کام میں تعمیر ہونی چاہیے۔ ایسی کوئی بستی جہاں اذان، نماز، مشورہ، تعلیم زندہ ہوئی ہو، ایسا کچھ ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے وقت لگایا؟ 1 دن، آدھا دن، 2 دن، 3 دن؟ ایک ہی ساتھی نے وقت لگایا، باقی تو آپ نے ترغیب نہیں دی؟ ترغیب دی تھی لیکن آپ لوگوں نے چلہ لگایا، 40 دن لگائے نا؟ ہاں، اور کتنے آدمی تھے؟ 9 آدمی تھے۔ تو 9 آدمی کے 40 دن تو 9 چوکے 36، 360 دن آپ کے پوری جماعت کے لگ گئے۔ اس میں ایک ہی آدمی کو آپ نے اپنے ساتھ لیا۔ یہ کیسا ہو گیا معلوم ہے؟ ابا نے 1 کروڑ روپے دیے دھندے کے لیے، اور 1 مہینے کے بعد ابا نے پوچھا بیٹے کیا کمایا؟ ابا 500 روپے میں تو کما کے آیا۔ موڑی کتنی تھی؟ ارے بولو، اور نفع کتنا لیا؟ ایسا ہوا، اونٹ کے منہ میں جیرا ہو گیا کہ 360 دن لگے اور 1 آدمی کا وقت لگا۔ روزانہ 2-5 آدمی کو اپنے ساتھ چلاتے، تعلیم میں بٹھاتے، آدھا دن لگوا لیتے، دعوت کی بنیاد پڑ جاتی۔ کتنا پیدل چلے؟ 117۔ ماشاءاللہ، کتنی اچھی بات ہے۔ کون آج پیدل چلتا ہے؟ گھر سے مسجد میں بھی اسکوٹر میں جاتے ہیں۔ ارے بولو، ایک اللہ کا کرم ہے کہ یہ سب ماشاءاللہ کھانے پینے والے لوگ ہیں، اپنے گھر کے بادشاہ لوگ ہیں، وہ بھی سب پیدل چلے۔ زیادہ سے زیادہ کتنا چلے؟ زیادہ سے زیادہ 10.5 کلومیٹر چلے پیدل۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ بھی چلے؟ ہاں۔ آپ کی جماعت میں کوئی بوڑھا تھا؟ نہیں تھا کوئی، ہیں؟ نہیں، عمر لائق کوئی نہیں تھا۔ کوئی نہیں تھا؟ نہیں۔ بلکہ یہاں بھی کوئی بوڑھا بیٹھا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی بوڑھا ہے آپ کے شہر میں، آپ کے ضلع میں ہے؟ ارے بولو نہیں یار، نہیں کوئی بوڑھا نہیں ہے، کوئی بوڑھا ہے ہی نہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے یہاں ایک حاجی صاحب تھے، بیٹھ جاؤ، 72 سال کی عمر تھی، اور انہوں نے 28 سال کی عورت کے ساتھ نکاح کیا۔ ایک آدمی ان کو ملنے کے لیے آیا، تو نماز میں ملے، عصر کی نماز میں یا کوئی اور نماز میں ملے، بولے میرے گھر پہ عصر کے بعد آ جانا، اپنی ملاقات ہوگی، کوئی کام کے لیے گئے۔ یہ گھر جا کر پوچھنے لگے، بھائی یوسف چاچا ہے؟ تو اندر سے آواز آئے، یہاں کوئی چاچا بچا رہتا نہیں۔ تو دوسرے دن ملے ان کو، کہ حاجی صاحب تم نے مکان بدل دیا؟ بولے نہیں، تمہیں کل آیا تھا نا۔ بولے تم نے کیا کہا؟
میں نے پوچھا کہ یوسف چاچا ہے، 72 سال کی عمر کو تو چاچا ہی کہیں گے نا. تو حاجی صاحب کہنے لگے تو نے غلط کہا، تیرے کو یوسف چاچا نہیں کہنا تھا. کیا کہنا تھا؟ ارے بولو. یوسف بھائی. اچھا بولے آج آ جانا. تو آج ہو گئے. بھائی یوسف بھائی ہے؟ ہاں ہے، آؤ آؤ. چائے پلائی، ٹھنڈا پلایا، آئس کریم کھلائی. تو آج کل کوئی اپنے آپ کو بھی بوڑھا کہنا پسند نہیں کرتا، اور کسی کی مستورات بھی اپنے شوہر کو بوڑھا ماننے کے لیے تیار نہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ یہاں کوئی بیٹھا ہوا بوڑھا ہے؟ چلو آ جاؤ، بھاؤ نگر کی جماعت آ جاؤ. ہم لوگ گاریادر زون میں چلے اور الحمدللہ اس زون میں پہلی مرتبہ جماعت چلی. اس زون میں پہلی مرتبہ چلی؟ جی ماشاء اللہ. اور ہماری جماعت میں 10 ساتھی تھے، اس میں سے 3 کے ذرا 4 قریب مہینے، رکھو نا مائک. 3 کے اس میں سے 4 مہینے لگے تھے. 3 کے؟ ہاں 3 کے چلے لگے تھے. اور اس کے علاوہ 5 علماء تھے. بھائی کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اپنے تو ایکسپریس بس میں بیٹھ گئے تھے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ہاں چلو. 5 علماء تھے اس جماعت میں. ماشاء اللہ. 5 علماء؟ ہاں ہاں. کہاں کے تھے؟ سب بھاؤ نگر کے، اور ایک وہاں کے لوکل گاریادر کے تھے، امام صاحب. سب سال میں چل رہے وہ تھے؟ نہیں. اچھا. سالانہ چلہ لگ رہا تھا؟ جی ماشاء اللہ. چلو. اور 28 گاؤں دیے گئے تھے، 23 گاؤں. ہوں. اور اس میں سے الحمدللہ 18 گاؤں میں یو قیام ہوا، اور 10 دیہاتوں میں پہلی مرتبہ اس میں یو قیام ہوا. پہلی مرتبہ؟ جی پہلی مرتبہ. چلو جہاں پہلی مرتبہ ہوا اس کی کارگزاری سناؤ. سب سے پہلے وہ موٹی واؤڑی کر کے گاؤں ہے، وہاں گئے الحمدللہ. تو وہاں کے لوکل ساتھیوں کی محنت سے ایک غیر نے مکان دیا، اور وہاں رہے، جوڑ کیا. اور الحمدللہ جہاں جاتے تھے سب مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان تھے، لیکن کوئی ایسا گھر خالی نہیں تھا یا پھر کوئی کامن جگہ ایسی نہیں تھی جہاں سب کو سہولت ہو. کامن جگہ کہیں بھی ہر گاؤں میں دیہات میں تو ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کامن. اصل میں وہاں کے لوگوں کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اگر روڈ پر یا پھر کامن جگہ پر رہو گے تو پھر یہ ہماری بے عزتی ہوگی. چلو. تو وطن کے بھائی کے گھر میں ٹھہرے آپ؟ جی. اور الحمدللہ ہر جگہ جاتے تھے. سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ نماز کا وقت طے کر دیتے تھے. ماشاء اللہ. اور جو ملنے آتا تھا یا پھر کوئی ساتھی ملاقات میں جاتے تو نماز کی دعوت دیتے. اور ہر دیہات میں الحمدللہ 3-4 ساتھیوں نے وقت لگایا، یعنی کوئی آدھا دن رہا، کوئی 1 دن رہا الحمدللہ آپ کے ساتھ. جی. ایسے کتنے لوگوں نے وقت لگایا؟ ایسے تقریباً 15 سے 20 ساتھیوں نے وقت ماشاء اللہ. ایک دن لگایا؟ جی. پہلی مرتبہ؟ جی. کسی نے آدھا دن لگایا، 1 دن 2 دن. اچھا. وہ آپ نماز کی دعوت دیتے تھے تو سب نماز کے لیے آتے تھے؟ جی الحمدللہ آتے تھے. 4-5 ساتھی آتے تھے. اچھا. پھر اس دیہات میں ابھی نماز زندہ ہے کوئی ایسی بستی کہ جہاں آپ کی محنت سے 2, 4, 8, 10 جگہ نماز زندہ ہو گئی، اذان شروع ہو گئی؟ 4 بستی ایسی ہے جہاں ہم گئے اور وہاں ایک جگہ طے کر دی کہ بھئی یہاں سب کو نماز پڑھنی ہے. اور 2 دیہات میں وہاں کے لوگوں کو صورتیں اور نماز وغیرہ آتی تھی 1-2 کو، تو ان کو طے کر دیا کہ آپ کو روزانہ یہاں نماز پڑھوانی ہے. اور 2 دیہات میں الحمدللہ مدرس کو لا کر وہاں پڑھانے کے لیے اور نماز پڑھانے کے لیے رکھ دیا. جی. نماز چل رہی ہے. جی. دیکھو یہ عملی ہونا چاہیے. انہوں نے جگہ طے کر لی، ساتھیوں کو بلایا، مدرس کو طے کر دیا، اور نماز شروع ہو گئی. اب وہ چلتی رہے گی. اب اس کی نگرانی 5-15 دن، مہینے میں 1 مرتبہ جانا. آپ کی 3 دن کی جماعت جاوے تو ہمت افزائی کی بات کرے، ان کو مبارکبادی دے، ان کو اس پر کیا ملے گا، تو وہ ان کا پاور ملتا رہے گا نا، وہ چلتے رہیں گے. ماشاء اللہ. اور کل 50 دیہاتوں میں ملاقات ہوئی. 18 دیہاتوں میں قیام ہوا اور 50 دیہاتوں میں محنت ہوئی. یعنی جہاں 5 مکان سے کم تھے. ہاں. وہاں کی کیا ترتیب تھی ان دیہاتوں کی ملاقات کی؟ ساتھ ہی وہاں جاتے تھے. اور کب جاتے تھے؟ ہم ایسا کرتے تھے کہ ایک جہاں ہمارا
सेंटर है, कयाम है, वहाँ जोड़ रख देते थे अक्सर जगह पर, और फिर मुलाकात के लिए जाते थे आसपास के देहातों में, और उनको ईमान अमल की दावत देते थे। हर जगह जहाँ पहले मुलाकात में गए, पहले साथी को कलमा सिखाते थे माशाल्लाह। और कई साथियों को, मकामी लोगों को लिख कर दे दिया कलमा कि भाई ये आप सीखते रहो, पढ़ते रहो। नहीं, वो तो पूरा लिटरेचर ने तो बहुत दुनिया में हो गया। आपकी बरकत से कितने लोगों ने कलमा सही कर लिया? तकरीबन 30-35 आदमी। माशाल्लाह। हाँ, वो जिनको दिया ना उनको भी कलमा ही याद करा दे, फिर उनको लिख के दे। एक मरतबा कलमा इनकी जुबान पर चढ़ जावे, फिर उनको तुम लिख के दे देते कि भी देखो इसको पढ़ते रहो ताकि भूल नहीं जावे। चूँकि बहुत बरसों के बाद याद किया है, अगर नहीं करेंगे भूल जाएंगे, तो इसकी शक्ल ये है कि आप इनको लिख के दे दिया। चलो ये भी अच्छा हुआ। फिर 5 देहातों में मकतब शुरू हुए माशाल्लाह। और इसके अलावा एक साथी ने हमारे साथ चिल्ला लगाया पहली मरतबा जी। फिर हमारी जमात वो यहाँ है, ये હવે તમારે 4 મહિના પૂરા કરવાના। 80 दिन हो गए, 40 दिन और बाकी है इंशाल्लाह इस्तेमाल। બરાબર છે ને પછી હર વર્ષે 4 મહિના લગાવવાના, બરાબર છે? પાકી વાત। ચાલો, ये मैंने देखा कि भावनगर वाले जो कहते हैं ना वो करके दे बताते हैं। हाँ, ये भावनगर में खूबी है, बहुत सी खूबियाँ हैं, मैं आपको बताता रहूँगा इंशाल्लाह कल तक। 3 खूबी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई ना। कौन कौन सी? सोते नहीं, मजलिस से उठते नहीं और बातें नहीं करते। चलो, हर देहात में जहाँ मुलाकात के लिए जाते हैं करीब रखो ना, करीब। या फिर कोई और साथी आए तो उनके इकराम के लिए कुछ नाश्ता वगैरह रखते ही। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वो यानी आपका दस्तरखान भी वसी था। जी। और कितना खर्चा किया आपकी जमात ने चिल्ले में? 1 आदमी का? तो पूरे भावनगर का बोल लेते। पूरे भावनगर में जितनी जमातें की सबका ही बोल लेते, खाली पूरी जमात का क्यों बोला? 1 आदमी का बोलो ना, तो यूँ बोलो ना यार। अब मेरे ऐसा सीधा साधा आदमी मुतासिर हो जाए कि यार कैसी अच्छी जमात है कि चिल्ले में 1 आदमी ने 1.25 लाख रुपया खर्चा किया, तो फिर मैं मौलाना को कहता कि इनकी बैरून की जमात 10 लाख की बढ़ाओ। इज्तिमाई खर्चा 2500 हुआ, और इसके अलावा साथियों ने अपने एतबार से हर किसी की मुलाकात में जाते तो कुछ न कुछ उनके लिए हदिया ले जाते, माशाल्लाह। टोपी या अत्तर या कपड़े वगैरह मिला, तो सब मिला के 1.5-2 लाख हो गया। बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। और जो जमात खर्च करती है ना और दस्तरखान वसी रखती है वो काम कर जाती है। हमारे एक बुजुर्ग यूँ फरमाते थे, अगर तुमने किसी को खिला दिया तो तबलीगी टैबलेट उसके पेट में उतर गई। अब किसी को 10 दिन पर, किसी को चिल्ले पर, किसी को 4 महीने पर, किसी को बैरून पर वो हरकत कराएगी। तो इसलिए दस्तरखान हमारा वसी होना चाहिए माशाल्लाह। चलो, और जिसकी भी मुलाकात करते थे, क्योंकि वो पहले गैर मानूस होता है और थोड़ा विरोध करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला काम ये करते थे कि उनको हमारा काम समझाते थे, और इनके जहनों में जो शुबा थे दावत के एतबार से कि भाई ये लोग ऐसा करते वैसा करते, उनको दूर करते और सुन्नत और ईमान को जिंदा करने की मेहनत उनको समझाते थे। अगर कोई पूछे नहीं तो भी आप करते थे? नहीं, ऐसा तो यानी किसी ने सामने यानी से सवाल उठाया। खामों का सोए हुए सांप को जगाने की जरूरत नहीं, अपने तो पॉजिटिव बात कर देने की, ये फायदा, ये फायदा, ये नफा, ये नफा। अगर कोई तुमको पूछे तो ठीक है, उसका वो भी कर लेते, वरना हमारा तो 6 नंबर के दायरे में रहकर हम इस पर किसी का इख्तिलाफ नहीं। ईमान पर इख्तिलाफ है, नमाज पर है, इल्म और जिक्र पर है, इकराम मुस्लिम पर है, कोई का इख्तिलाफ नहीं, अपनी ये बात करने की। चलो, बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। कितना पैदल चले? 45 से 50 किलोमीटर। यहाँ कुछ लोगों को लेकर आए? 2-3 साथी आए हैं, इसके अलावा अभी आ रहे हैं। आपके साथ कितने लोगों ने वक्त लगाया? आधा दिन, 1 दिन? 20-25 साथियों। तो वो सबको यहाँ लेकर आना, और जिन लोगों ने वादा किया उनको भी लेकर आना, और इसकी तरतीब आज ही बना देना, ठीक है?
اچھا آپ کے معمولات کا کیا ہوتا تھا؟ تعلیم ہوتی تھی؟ تھوڑی وہ سستی رہتی تھی بعض مرتبہ، کیونکہ وہ پیدل چلنا رہتا تھا اور پھر ٹینٹ باندھنا، اور اس وجہ سے 11-12 کبھی بچ جاتے تھے۔ یہ لوگ جو صبح سے لے کر رات تک، ہمارے ایک آدمی تھا 18 گھنٹے محنت کرتا تھا روزانہ، کتنے، لیکن اس نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، کوئی تعلیم کا حلقہ نہیں چھوڑا، گشت کا دن کبھی گشت نہیں چھوڑا۔ تو اپنے کو کہے کہ سستی آوے، اپنے تو اب ٹینٹ باندھنے میں کتنا گھنٹہ لگتا تھا۔ بعض جگہ پانی کا انتظام کرنا، اور کیونکہ میدان میں کھیتر میں رہتے تھے کئی جگہ۔ نہیں اپنے اعمال تو ہونے چاہیے۔ دیکھو اعمال تو ہمارے اوزار اور ہتھیار ہے۔ ایک آدمی کارپینٹر کا کام کرے اور اس کے پاس کلر کے جتنا سامان ہونا چاہیے وہ نہیں ہوئے تو وہ کلر کام کر سکتا ہے۔ ایک آدمی ستھار اور بڑھئی ہے اور اس کے پاس وہ رندھا بھی نہیں ہوئے تو وہ کام کر سکتا ہے۔ ایسے ہمارے اعمال انفرادی اور اجتماعی یہ ہمارے اوزار ہے، اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا۔ یہ تو ہمارے 4 گھنٹے کی تعلیم تو ہونی چاہیے، روزانہ گشت تو ہونا چاہیے، بلکہ روزانہ 5 لائن کے گشت ہونے، تعلیمی گشت ہو، خصوصی ملاقات ہو، عمومی ملاقات ہو، تشکیلی ملاقات ہو اور وصولی ہو۔ تو کتنی دیر تعلیم ہوتی تھی؟ تعلیم آدھا 1 گھنٹہ ہوتی تھی؟ نہیں، ویسے روزانہ تعلیم ہو جاتی تھی۔ کبھی کتنی ہوتی تھی؟ 3.5 گھنٹے، 3-3.5 گھنٹے۔ تو اس میں بھی کیوں ڈنڈی ماری؟ بھائی تعلیم کتنے گھنٹے ہونی چاہیے؟ 4 گھنٹے، سب کو معلوم ہے۔ اب نیت کرو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور 1-2 دیہات میں جہاں مسجد تھی لیکن وہاں کام نہیں ہوتا تھا، اور وہاں 150-200 مکان تھے، ہاں، تو وہاں ایک شروعات میں ہم نے کھلا میدان میں قیام کیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے آ کر 1-2 دن رہے، وہاں کے لوگوں نے آ کر بتایا یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ہمارے دیہات میں آئے ہو اور آپ کھلے پلاٹ میں رہے، تو انہوں نے الحمدللہ مسجد میں ہمیں جگہ دے دی۔ لیکن آپ پہلے پلاٹ میں کیوں رہے؟ کیا بات چل رہی ہے؟ جس بستی میں آپ گئے اور وہاں مسجد ہے تو پہلے کہاں جانا چاہیے؟ آپ گئے، آپ کو جانا چاہیے۔ اگر آپ مسجد میں چلے جاتے اور کوئی آپ کو منع کرتا تو آپ بحث مباحثہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، بھائی باہر ٹھہریں گے۔ باہر بھی اگر کوئی یوں کہے کہ نہیں مسجد کے کمپاؤنڈ میں بھی نہیں اور مسجد کے دروازے پر بھی نہیں تو آپ اور دور چلے جاتے۔ اچھا گاؤں میں بھی نہیں تو گاؤں کے باہر چلے جاتے، لیکن پہلا عمل یہ کرتے کہ آپ سیدھے مسجد میں چلے جاتے۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا، تو آپ نے ایسا کرنا چاہیے نا۔ ابھی ہم لوگ وہاں تھے مانگرول میں، تو ایک جماعت نے کہا کہ 4 دیہات ایسے تھے کہ جہاں مسجد تھی اور چاروں میں ہم مسجد میں داخل ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا کہ بھئی یہاں تو جماعت نہیں رکتی، بولے تو اللہ کا گھر ہے، تمہارا میرا گھر نہیں ہے اور ہمارے تمام کا حق ہے۔ تو بولے نہیں تم ظہر تک چلے جاؤ، بولے ٹھیک ہے۔ ظہر کے بعد آئے، بولے ابھی تک تم نکلے نہیں، بولے ہمارا کھانا پکڑا ہے۔ اب اتنی دیر میں انہوں نے نمازیوں کے بڑھانے کی محنت کر لی۔ پہلے فجر میں 1 آتا تھا، انہوں نے محنت کی تو ظہر میں 5 آ گئے، عصر میں 15 آ گئے، مغرب یا عشاء تک 45 آدمی آ گئے۔ تو وہ جو شام کو پھر سے آئے کہ تم کو نہ کہا تھا نا، تم نکلے، تو چونکہ وہ عشاء کا وقت تھا 45 آدمی نماز کے لیے آ گئے، تو گاؤں کا پٹیل آ کر کہنے لگا بھائی ان کو یہیں رہنے دو، اس لیے کہ ہمارے یہاں ان کی برکت سے کبھی زندگی میں 45 نمازی نہیں ہوئے، آج 45 نمازی آ گئے۔ تو یہ اسی میں سے کوئی آدمی پیدا ہو کر اپنے کو روکنے کا ذریعہ بن جاوے۔ اب وہ کبھی پہلے ایک زمانے میں نہیں روکنے دیا ہوگا، اس کو کتنے سال ہو گئے اسلم؟ کئی سال پہلے نہیں روکنے دیا، ایسا ہی ہوا نا۔ اس سال تو آپ نہیں گئے نا،
اس سال تو کوئی ایسی خبر نہیں ہے ان کہ انہوں نے منع کیا ہے کہ آپ مت رکنا، آپ کو چلا جانا چاہیے۔ اور ایک بات سناؤں میں آپ کو، ارے بولو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ کس کے قتل کی نیت سے نکلے؟ اللہ کے نبی کی قتل کرنے کی نیت سے نکلے، اور درمیان میں کون ملا؟ کسی صحابی نے کہا وہاں تو بعد میں جانا، پہلے بہنوئی کا خبر لو، اور وہ گھر گئے اور قاری صاحب چھپ گئے اور بہن کو مارا، پھر غصہ ٹھنڈا ہوا، پھر کیا پڑھتی تھی تو بولے میں ایک صحیفہ لاؤ میرے کو بھی پڑھاؤ، بولے تو ناپاک ہے، جا پہلے غسل کر، کپڑے بدل، اور وہ پڑھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ پھر وہ قاری صاحب نکلے جو چھپ گئے تھے، ارے بولو، اے عمر تمہیں مبارک ہو کہ پنج شنبہ کی رات کو اللہ کے نبی نے تمہارے نام کی دعا کری ہے، شاید تمہارے حق میں دعا قبول ہو رہی ہے۔ ارے وہ پھر پہنچے اللہ کے نبی کی خدمت میں اور اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ گھر سے چلے اور اللہ کے نبی کے اسلام لانے تک کتنے سال ہو گئے؟ بولو، گھر سے چلے یہ نیت سے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اسلام کو قبول کیا، تو کتنے سال کا وقفہ ہو گیا؟ کتنے مہینے ہو گئے؟ کتنے ہفتے ہو گئے؟ 2-4 گھنٹے۔ اللہ نے دل کو پلٹ دیا۔ تو جو باتیں برسوں پہلے کسی نے منع کی ہوگی کہ آپ مسجد میں مت آنا، پتہ نہیں اس کے بعد کتنے حالات آئے، کتنے لوگوں کے ساتھ سفر کیا، کتنے لوگوں نے ذہن بنایا، اور اس کا کل پرسوں ایک جگہ ہم لوگ تھے تو ایک آدمی ملنے کے لیے آئے، بولے مولانا ان کی ملاقات کرو، اس نے 2 سال پہلے زون کی جماعت کو مارا تھا، اس سال وہ جماعت کی دعوت دے کر جماعت کو کھانا کھلایا، اور ابھی اجتماع میں آیا ہے، اور اب نیت کرتا ہے کہ میں بھی 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاؤں گا۔ تو یہ تو دل پلٹنے والی چیز ہے، الٹ پلٹ ہوتا ہے، کب کس کے دل کو اللہ پلٹ دے وے۔ ایسا آپ کے علاقوں میں بھی واقع ہوں گے، جنہوں نے منع کیا وہی کھڑے ہو گئے، خبردار کوئی جماعت کو روکنے والا ہے تو۔ ارے بولے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا یہ کام کہ جہاں مسجد ہے اور بھلے کوئی جماعت نہیں گئی، آپ ایک مرتبہ چلے جاؤ۔ اچھا، اب ایسی پوزیشن آ گئی ہے کہ کوئی جماعت کو ہاتھ لگا سکتا ہے پورے آپ کے ضلع میں؟ ارے بولو، اب وہ ماحول نہیں رہا۔ کوئی آپ کو دھکا مار سکتا ہے؟ ہاں، آ کے الٹ جھپٹ کرے گا، نکل جاؤ، کیوں آئے، کس کو پوچھ کے آئے، بس وہ بھی تھوڑی دیر۔ اور اگر آپ اس میں بھی حکمت کی اور امام صاحب آئے اور آپ نے دبا کے مصافحہ کیا، کیسا مصافحہ؟ صرف مصافحہ نہیں، دبا کے مصافحہ کر لیا، تو بولو امام صاحب بھی خاموش ہو جائے۔ چائے کی دعوت پر بلا لیا، کھانے پر بلا لیا، آپ نے گوشت لیا تو تھوڑا ان کے گھر بھیج دیا، تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ جماعت تو بہت اچھی ہے۔ یعنی یہ تمام حکمت ہیں۔ چلو ماشاءاللہ، اب یہاں جو جن کو لانا ان کو آج لیا نا، ہاں چلو اور جماعت آ جاؤ۔ ہماری جماعت میں 10 ساتھی تھے، ہمیں واڑو کوٹ زون دیا گیا تھا۔ 4 ساتھی 4 مہینے والے تھے، 3 ساتھی چلے والے تھے، اور 3 علماء اکرام جڑے تھے جماعت میں۔ کہاں کے علماء تھے؟ یہ ایک پانولی کے گودرا سے جڑے تھے، اچھا، ایک پالنپور کے، اور ایک یہ تمل ناڈو کے۔ ماشاءاللہ۔ اور ہماری جماعت کو 21 گاؤں دیے تھے، اس میں 17 جگہ پر جماعت کا قیام ہوا۔ کتنے دن قیام کرتے تھے؟ 2 دن دیے گئے تھے، کئی جگہ پر کام کی ضرورت لگی تو 3-4 جگہ ایسی تھی جہاں پر 3 دن قیام کیا۔ ماشاءاللہ۔ 17 جگہ دی گئی، 17 جگہ پہ جماعت کا قیام ہوا تھا۔ ان میں 8 بستیاں ایسی تھی، 8 گاؤں ایسے تھے جہاں جماعت نے پہلی مرتبہ قیام کیا۔ کہاں قیام کیا؟ ایک واڑو کٹ کے اندر خارسی ہے، اور آنند نگر کر کے علاقہ ہے،
वहाँ पर क़याम किया। यानी टेंट में, मस्जिद में, किसी के मकान में, कहाँ क़याम किया? 4 जगह इसमें ऐसी थी जिनमें टेंट में क़याम किया था, और 4 जगह ऐसी थी जहाँ बस्ती वालों ने, गांव वालों ने जगह दी थी रुकने के लिए कि वहाँ पर रुके। आपके टेंट में कितने आदमी सो सकते थे? 14। तो आपका टेंट बड़ा था? हाँ। और वो 8 वाले छोटा था, है भाई? ऐसा ही था ना? माशाल्लाह, बड़ा टेंट लेके जाना चाहिए जैसे इन्होंने लिया। चलो, ये जो पहली मर्तबा क़याम हुआ उस गांव में, उसकी कारगुजारी सुनाओ। भाई कहाँ जा रहे हैं? ओ भाई, पहली जगह जहाँ क़याम हुआ आनंद नगर करके इलाका है, वहाँ पर 35 मकान है मुसलमानों के अलग अलग जगहों पर, और वहाँ पर मदरसा कायम है। और नमाज के लिए लोगों को जमा किया तो नमाजी के लिए 2 मरतबा 14 साथी ईशा की नमाज के अंदर आए थे मक्का में। माशाल्लाह, वहाँ नमाज नहीं होती? नमाज नहीं होती वहाँ पर। यानी अंदाज़ा लगाओ 35 घर है, 70 बालिग मर्द होंगे और इनके पास नमाज का कोई इंतज़ाम नहीं। तो आपने 2 मरतबा इनको जोड़ा? 2 मरतबा पूरा दिन जोड़ते थे, लेकिन सुबह से वो चले जाते थे। तो ईशा के मुख में मगरिब के बाद उनको मिलने के लिए जाते, फिर नकद लेकर उनको आते थे उनमें से जो आता था। तो अभी वो नमाज चल रही है दोनों जगह? अभी नमाज नहीं चल रही, वहाँ पर मदरसा चल रहा है। पर नमाज की भी वो कर डालते थे, मेहनत हुई, नमाज की कोशिश की आपने कि भाई देखो हम 2 दिन आपके साथ माशाल्लाह, आप 14 आदमी हमारे साथ नमाज पढ़ते हो। अब कल से भी आप भले ईशा की शुरू करें, फजर की शुरू करें, एक नमाज भी शुरू हो जाएगी तो फिर एक की 5 हो जाएगी। ऐसा नहीं किया? हाँ, कोशिश की, उनको जमा भी किया, उनको बताया भी कि भाई नमाज शुरू करें आप, लेकिन पीछे से कारगुजारी ली तो अभी हो नहीं रही हूँ। फिर एक मरतबा जाकर शुरू कराना। हाँ, ताल्लुकात है ना? हाँ है ताल्लुकात। चलो माशाल्लाह, जुड़े हुए। और फिर दूसरा इलाका जो था वो वहाँ पर जत लोग लेते हैं। हाँ, जत बिरादरी जो गांव लाइट और ऐसे रहते ना, उस बस्ती के अंदर क़याम किया था माशाल्लाह। वहाँ पर 6 मुसलमानों के मकानात थे। वहाँ पर भी कोई नमाज मदरसे की फ़िक्र नहीं थी। उनके बच्चों को, उनके बड़ों को लेकर बैठे और उन बच्चों को मदरसे के लिए जोड़ने की फ़िक्र की कि भाई उनके बच्चों का कुछ इनका कलमा याद था? कलमा सबका? 3 लोगों का उनमें से कलमा पढ़वाया था, लेकर बैठे थे। उनमें से पढ़ाया कि याद करवाया? याद करवाया। हाँ, वो हल्के में भी बैठे थे वो लोग, इसलिए उनको याद भी करवाया था। अब एक इलाके में जमात गई अफ्रीका में, तो उन्होंने जाकर देखा तो भाई इनको तो कलमा भी याद नहीं। तो बयान से पहले 100 मरतबा ये कलमा पढ़ाते थे। कितना? और सबको कहते थे कलमा पढ़ो। फिर उसके बाद थोड़ी देर बात करते थे, असल तो कलमा ही याद नहीं है, आप इनको क्या ईमान यकीन की बात करोगे, क्या फ़लसफ़े सुनाओगे? इनको तो बुनियादी। और मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ऐसे कस्म पुरस इंसानों पर तुम्हारी मग़फ़िरत का सामान है कि जिनके पास दुनिया भी नहीं, जिनके पास दीन भी नहीं। अफ्रीका में तो ऐसे देहात के जिनको खाना भी 2-3 दिन में एक मरतबा मिलता है, और जिनके पास कलमा नमाज दीन भी नहीं, तो ये तो कस्म पुरस इंसान है। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में है कि ऐसे कि जहाँ कस्म पुरस इंसान है वहाँ तुम्हारी मग़फ़िरत का सामान है। अल्लाह पाक कितने खुश हो जाएंगे। भाई किसी बच्चे को भूखा है और आपने उसको कुछ एक चॉकलेट ही दे दी या कुछ खाने का दे दिया, पार्ले बिस्किट का एक पूरी का दे दिया, तो उसके माँ बाप कितने खुश हो जाते हैं। तो जिन बंदों को कलमा भी याद नहीं, नमाज भी नहीं, दुनिया भी नहीं, अगर उसको आपने कुछ दीन सिखला दिया तो बोलो अल्लाह पाक कितने खुश हो जाएंगे। ये हमारा मेहनत है, बहुत ज़बरदस्त जानदार मेहनत है माशाल्लाह। ये चलो कितना चले आप लोग? हम लोग 81 किलोमीटर चले। ज़्यादा से ज़्यादा 11.5 किलोमीटर से 12 किलोमीटर। आप ये जोन में कितनी मरतबा चले? ये दूसरी मरतबा। क्या फ़ायदा हुआ? इससे पहले कितने चिल्ले लगे आपके? 15-20 तो लग गए ना? 17 चिल्ले लगे। वो 17 चिल्ले और ये जोन के चिल्ले में क्या फ़र्क हुआ, ज़रा बतलाओ ना। हमारी बस्तियों का ये एहसास हुआ कि भाई हमारी बस्तियों के अंदर ही मेहनत के एतबार से कितनी ज़रूरत है। यूँ
کہ مسجد کا, مدرسے کا نظام اور اپنی خود کی ذات کے اعتبار سے بھی محلے کے اندر, بستی کے اندر, ہمارے اطراف کے اندر بھی محنت کی بہت ضرورت ہے. اس چیز کا احساس ہوا. یعنی ہم حسن ظن میں چلتے ہیں کہ ماشاءاللہ جیسے بھاونگر اور اطراف میں کل ہم کو سنایا کہیں 10 مسجدیں, کہیں 12, کہیں 15 اور ایک چھوٹے دیہات کے 2, 3, 4 ہلکے جیسے بوٹات کے بتلائے. تو اپنے کیا سمجھتے ہیں کہ سب پورے ضلع میں ماشاءاللہ دین کا ماحول ایسا ہی ہے. ارے بولے ایسا ہوتا ہے نا, جب جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. ہمارے علاقے میں بیٹھ جاؤ, ہمارے علاقے میں 21,000 کا مجمع ہے چلے 4 مہینے والے, چلے 4 مہینے والے. 8 دارالعلوم ہے, چھوٹے دارالعلوم اس سے بھی زیادہ, مکتب بہت ہے, علماء بہت ہے, سال والے بہت ہیں. ہم کیا سمجھتے تھے کہ سب ماشاءاللہ دین پھیل گئے. تو کڑودرا 4 رستے کی جماعت مستورات کی شہر میں آئی 3 دن کی. 3 دن جماعت کام کر کے چلی گئی. تو وہ مکان والے جہاں یہ مستورات ٹھہری تھی انہوں نے ہم کو کہا کہ میرے کو کچھ کارگزاری سنانی. میں نے کہا بھائی سناؤ. انہوں نے کہا کہ اس میں 2 بہنیں ایسی تھیں کہ جن کی 60 سال سے بڑی عمر تھی. ہم نے ان کو پہلے دن ظہر کے وقت میں کہا کہ بھائی اپنے وضو کر لے ہوئے, تو وہ بہن رو کر کہنے لگی ہم کو تو وضو کرنا نہیں آتا. پھر ہم نے کہا چلو نماز پڑھ لے ہوئے. بولے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی, 60 سال کی عمر ہے, 40 سال سے سورت ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں اور سورت سے 15-16 کلومیٹر دور رہتے ہیں, لیکن ان کو نماز پڑھنا نہیں آئی, بلکہ زندگی میں 60 سال ہو گئے کبھی نماز نہیں پڑھی. وہ کہنے لگے کہ ہم نے ان کو وضو سکھلایا, نماز سکھلائی. بہت روتے روتے گئے کہ اب تک کہ ہمارے شوہر نے, چونکہ ہم بھینس وغیرہ وہاں پالتے ہیں کنارے پر, تو ان کی چارہ, ان کا دودھ نکالنا, ان کو غسل دینا, ان کا یہی ہمارا کام کروایا. بولے ہماری زندگی کے 60 سال اسی میں چلے گئے. تو باجے مرتبہ بھائی کہتے ہیں نا کہ بھئی اطراف میں ہم کو احساس ہوا کہ بھئی ہمارے اطراف میں یہ حالت ہے لوگوں کو کلمہ نماز نہیں. جب میں اور آپ چلیں گے نا تو انشاءاللہ اس بات کا احساس ہوگا, اور جب احساس ہوگا تو پھر اللہ پاک آگے کی توفیق دے گا. ہمارے نبی کی شان اللہ نے بیان کی, لعلک باخع نفسک, اگر یہ لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوئے, اے نبی جی آپ اپنے آپ کو گھلا دو گے, اپنے آپ کو پگھلا دو گے. یعنی کتنی فکر کی بات تھی. تو یہ ہماری ان بستیوں میں چلنا پھرنا, اس سے ہماری زندگی میں فکریں ہوگی تو انشاءاللہ آگے کا. اب جیسے کس نے کہا نا کہ ہم نے 2 مدرس کا انتظام کیا, اب انتظام ہوا, ایک نماز پڑھانے والوں کو ہم نے طے کر دیا. یہ احساس ہوگا, فکریں ہوگی تو انشاءاللہ کام آگے بڑھے گا. چلو اور بھائی مہوا کی جماعت آ جاؤ. ارے بھائی آ جاؤ, جلدی آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, تھوڑے آگے بڑھ جاؤ نا. یہ اپنے آگے کی جگہ پور کر لو, تھوڑی حرکت کرو. حرکت میں کیا ہے, ارے بولو نہیں یار, آؤ تو جلدی آؤ. او بھائی, او میرے بھائی, اپنے تو ایکسپریس بس میں بیٹھ گئے. چلو دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں. بھول ہو گئی ان کو اٹھنے کی, یاد نہیں رہا کہ اپنے ایکسپریس بس میں بیٹھے, تو جیسے ہی کھڑے ہوئے تو بیٹھ گئے. میں کہتا ہوں نا کہ بھاونگر کا مجمع بہت اچھا ہے. چلو ہماری جماعت سندر نگر زون میں چلی. ماشاءاللہ 9 ساتھی تھے, 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی 4 تھے, چیلے لگائے ہوئے ساتھی 3 تھے, اور 2 ساتھی پہلی مرتبہ نکلے. نئے آدمی کو نہیں جوڑنے کا جلدی. چلو ہمارا 22 بستی میں کام ہوا, اس میں سے 16 بستی میں ہر سال جماعتیں جاتی ہیں. کچھ نئی بستی میں قیام ہوا. ہاں ایسی 5 بستی تھی جہاں پہلی بار قیام ہوا. ماشاءاللہ. وہاں کی کارگزاری سناؤ جہاں پہلی مرتبہ آپ نے قیام کیا. وہاں جاتے تھے اور امیر صاحب 2 ساتھی کی جوڑی بناتے تھے, تو بستی میں جا کر ساتھیوں کو اکٹھا کرتے تھے اور ان کے ساتھ مشورہ کرتے تھے
نہیں کرتے تھے اور نہیں. نماز کون سے گاؤں میں کیا کیا؟ پہلا گاؤں اس کا یہ نام، وہاں اتنے گھر تھے، وہاں ہم نے یہ کام کیا، یہ سب سناؤ نا. یعنی ایک ایک بستی میں آپ گئے، 2 3 دن ٹھہرے، تو اس کا ٹارگیٹ پورا میرے کو کارگزاری سناؤ، تاکہ آئندہ تمہاری 3 دن کی جماعتیں وہاں چلانی ہے اور سب کے سامنے نوعیت آوے کہ بھئی کام یہاں تک پہنچا ہے، اب آگے تعمیر ہم کو یہاں کرنی ہے. پہلا قیام بنجر بستی میں مون پرواڑی میں ہوا تھا. ہاں وہاں کے ساتھی کو اکٹھا کیا، دو ساتھی گئے، ان کو نہیں. کتنے گھر تھے؟ 5 گھر تھے. کتنے بالغ مرد تھے؟ 10-12. 10 یا 12. جو کارگزاری سننے والا ساتھی تھا وہ ابھی نہیں آیا. تمہارے بچے کتنے؟ 2 یا 3؟ 2. پکی بات ہے نا. تو ایسے اپنے کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ 10 یا 12. اس میں بھول ہوتی ہے بچے کتنے. تو ایسا ہم کو بھی ایک ٹارگیٹ لے کر ہم چلے کہ بھئی پوری تحقیق ہو جاتی کہ 10 ہے، اور 10 کی ملاقات ہو گئی. 10 ایک جتنی ملاقات ہو گئی، اس کا کیا مطلب؟ نہیں، 10 کی 10 ملاقات ہو گئی. وہاں جتنے ساتھی تھے سارے ساتھی کی ملاقات ہو گئی، اور وہاں پر نماز زندہ ہو گئی. اچھا ماشاء اللہ. کیسے زندہ ہوئی؟ ذرا کارگزاری سناؤ. ان ساتھی کو عشاء میں اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا. او بھائی یہ کارگزاری سن کے جاؤ نا. ہاں کیا ہوا؟ ان ساتھی کو سب عشاء کے بعد جمع کیا، ان میں سے ایک ساتھی کو امیر بنایا اور نماز کا وقت طے کر امیر دی. کے امام بنایا. چلو. اور وہاں نماز ابھی یہاں پر آئے تھے تب پوچھا تھا کل کہ ابھی بھی نماز زندہ ہے، چل رہی ہے. کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ 2-3 لوگ پڑھتے ہیں. تو ان کو محنت پہ ڈالنے کا. دیکھو تم 2-3 آدمی، یہ 10-12 جو ہے نا، ان کے اوپر محنت کر کے نمازی، تاکہ کم سے کم ان کی نماز تو باقی رہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اب اس کی نگرانی کرتے رہنا انشاءاللہ. چلو. اور 25 بستی ایسی تھی جہاں 1-2 مرتبہ 1-2 مکان تھے، وہاں پر جاتے تھے، ساتھی ملاقات کرتے. کب جاتے تھے؟ 4 بجے، دوپہر 12 بجے. ایسے وقت میں جانے کا کہ جہاں نماز کا وقت ملتا ہو، اور پھر اس بستی کے 2-3 مکان 5-6 بالغ مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے نماز پڑھانے کی. کئی جگہ ظہر کی نماز پڑھتے تھے، کئی جگہ عصر مغرب کی. ماشاء اللہ. موقع ملے تو ان کے گھر کی تعلیم کا کتاب لے کے جانے کا، فضائل اعمال. اور دیکھو بھائی 1-2 حدیث سن لو، اللہ کی رحمتیں اترے گی. تو 1-2 حدیث. یہ کون سی کتاب ہے؟ فضائل صدقات، فضائل اعمال. کہاں ملے گی؟ میں آپ کو لے کے دوں گا. اب ان سے پیسے لے وے، لا کے دے وے. اور جیسے ہم نے شروع کیا آپ بھی شروع کرو. وہ ہمیں گجراتی آوڑے سے، گجراتی میں کتاب ملتی، ہندی آتا ہے، ہندی کی کتاب ملتی. یعنی ہماری برکت سے وہاں نماز ہو جاوے. وہاں دیکھو آپ نے تھوڑا کلمہ پڑھ لے وے، کلمہ یاد نہیں تو کلمہ یاد کرا لے، تھوڑا اللہ کا ذکر ہو جاوے، اذان ہو جاوے، نماز ہو جاوے، تعلیم کا حلقہ شروع ہو جاوے. چونکہ وہاں مسجد نہیں ہے، 5 مکان سے زیادہ نہیں ہے، تو ہماری جماعتیں ٹھہرتی نہیں ہیں. تو یہ تمام اعمال ان کے گھروں میں کم سے کم اس دن ہو جائیں گے نا، تو اس کے بعد آئندہ توفیق اللہ پاک دیں گے تو وہ عمل اللہ پاک وجود میں لائیں گے. ماشاءاللہ. اور 12 جگہ مستورات کا پروگرام ہوا. واہ بھائی واہ. مستورات کا کیا حال چال ہے ان کے دین کا؟ کبھی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں؟ ہاں کئی جگہ پر پڑھتے ہیں، کئی جگہ پر. اس بستی میں کبھی جماعت وغیرہ جاتی ہے؟ 2 بستی ایسی تھی جہاں جماعت نہیں گئی ہوئی تھی، پہلی مرتبہ گئی، وہاں پر مستورات کا جوڑ ہوا. مستورات کی جماعت وہاں جاتی ہے؟ نہیں. تو آپ تھوڑی تحقیق کر لیتے کہ بھئی کوئی مکان ایسا ہو جس کا وقت لگا ہو، تو صبح سے شام تک بھی مستورات کی جماعت جا کر ایک آدھ پروگرام کر کے پھر مستورات کو جمع کر لیتے. اب آئندہ آپ کی جماعت تو جب جائے گی تب جائے گی، لیکن اس کے بیچ میں ان مستورات کے کانوں میں اللہ اس کے رسول کی باتیں کب پڑے گی؟ یہ تھوڑی ترتیب سوچ لینے کی. جہاں جماعت بھلے نہیں ٹھہرتی، لیکن صبح سے شام، دوپہر سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہمارے محرموں کے ساتھ مستورات جاتی اور تھوڑا ہموار کر لیتی ماحول کو، تاکہ ان کے کانوں میں اللہ اس کے رسول کی بات پڑے. ماشاءاللہ. اور کتنا چلے؟ 80 کلومیٹر. 80 کلومیٹر. یہ آپ کی دوسری جماعت تھی، دوسرے راؤنڈ کی؟ نہیں، دوسرے راؤنڈ کی تھی. تو یہاں کچھ لوگوں کو لے کر آئے؟ ہاں یہاں پر آئے نا. کتنے؟ کل
सारे साथी को और गांव जितने 22 बस्ती में चले सबको फ़ोन किया था कल अमीर साहब ने, और वहाँ कुछ इंतज़ाम हुआ, गाड़ी वाड़ी का इंतज़ाम हुआ तो उन लोगों ने कहा हाँ हुआ है, नहीं हुआ तो हमारे 2-3 साथी आवे और आज गाड़ी। फिर से फिक्र कर लेना, ठीक है और नहीं हुआ तो जाकर ले आना। हाँ हाँ चलो, और हो गई। भाई आ जाओ, जल्दी आ जाओ। माशाल्लाह मजमा बड़ा चौकन्ना है भाई आपका। अल्लाह नजर बस से हिफाजत करे। जल्दी शुरू करो ना। हमारी जमात में 10 साथी थे। हाँ, उसमें 4 साथी 4 महीने वाले थे, 5 साथी चिल्ले वाले थे, और एक साथी शुरू में पावटी के अंदर हम लोग थे, वहाँ पे हमारे साथ जुड़े थे, बिल्कुल नए साथी थे और 61 साल की उम्र वाले थे। उनको थोड़ा चस्का हुआ तो वो फिर हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा चिल्ला चले। वाह भाई वाह, अल्लाह करे ऐसा चस्का अपने सबको भी लग जावे। जब कोई जमात आवे और अपने को भी चस्का लग जावे तो अपने भी इनके साथ। हाँ, और 114 किलोमीटर। अरे भाई कहाँ जा रहे हो मेरे भाइयों, ऐसा क्यों करते हो? हम लोग 114 किलोमीटर चले माशाअल्लाह। और कितने लोगों को कलमा नमाज सिखलाई? 21 आदमी को कलमा पढ़ाया, सिखाया भी माशाअल्लाह। हाँ, और 96 लोगों ने हमारे साथ नमाज पढ़ी। अच्छा माशाअल्लाह। हम रोजाना हर वक्त फोन करके बुला लेते बस्ती वालों को हाँ, कि भाई आ जाओ, नमाज का टाइम हो गया है। और मुकामी साथी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हर जगह पे 2-3 आदमी हमारे साथ जुड़ जाते। ऐसे एक साथी ने हमारे साथ 5 दिन लगाए माशाअल्लाह, पहली मर्तबा। वाह भाई वाह, जुड़ गए थे हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। 5 दिन लगाए और सूरह फातिहा 2-3 सूरतें भी सीखी माशाअल्लाह। अत्तियात नहीं आती थी वो भी माशाअल्लाह। सीखी। एक साथी 2 दिन हमारे साथ रहा और एक साथी ने 1 दिन लगाया, और एक साथी ने 4 महीने का इरादा किया है। वो यहाँ आए? हाँ वो आए हैं। तो उनको वसूल करके लगा देना किसी जमात में। ठीक है इंशाअल्लाह। चलो। और इसके अलावा 6 जगह पे टेंट में क़याम किया माशाअल्लाह। 15 दिन, और 4 इबादत खाने में क़याम हुआ, 3 मस्जिदों में क़याम हुआ। मस्जिदों का क्या हाल था? मस्जिदों में एक साथी बहुत कम जुड़ते थे, मेहनत हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और मस्जिद वर जमात के अंदर भी थोड़ी फिक्र दिलाई। बैठना शुरू किए? जी बैठना शुरू। नमाजी की तादाद बढ़ी? नमाजी की तादाद, हम लोग बगदाना के अंदर थे, वहाँ पे नमाजी 3-4 होते थे, तालीम और मशवरा नहीं होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन हम वहाँ पे रहे तो तालीम भी शुरू की और मशवरा भी शुरू किया, और तरगीब दे के आए कि ये रोज़ाना शुरू रखना। माशाअल्लाह। देखो नमाज की भी मेहनत, जैसे मैंने आपको कहा ना, 1 थे 5 हुए, 15 हुए, 45 तक पहुंच गए। ऐसे हमारी इस अमली जद्दोजहद से मकामी लोगों का ऑटोमेटिक जहन साफ होगा। चलो, कितना चले? 115 किलोमीटर। यहाँ साथियों को लेकर आए कुछ? हमने टोटल 62 गांव थे, उनमें से 49 गांव के अंदर मुलाकात की। माशाअल्लाह। 600 से ज़्यादा मुलाकात हुई। वाह भाई वाह। और 2 दिन पहले हमने 4 जोड़ी बना ली थी। हर जोड़ी को 13-13 गांव दिए थे। और माशाल्लाह चारों जोड़ी ने हर गांव में फ़ोन किए। 200 से ज़्यादा मुजमा यहाँ पे आया है। अच्छा, वाह भाई वाह। अच्छा, इसमें से पहली मर्तबा इज्तिमा में कौन कौन कितने साथी आए? बहुत सारे साथी आए। एक त्रापज गांव के अंदर, वाड़ी के अंदर हम लोगों ने क़याम किया था। नहीं, पहले तो इसको तो क्लियर करो, बहुत सारे यानी कितने हैं? गिनना चाहिए ना। ये तो हमारी कैपिटल है, इसके ऊपर तो अपनी आखिरत बनेगी। भाई 5 आए, 15 आए, 25 आए, 25, फिर उनकी निगरानी, उनको खिलाना, उनको अपने साथ रखना, उनको इज्तिमा की तमाम अमाल में, मजलिसों में आगे बढ़ाना, इनकी निगरानी करना, ये तो अपना काम है। हमारे साथ ही है। तो जरा ध्यान रखना, एक एक आदमी, कोई हम समझे कि ये नया नहीं है और वो बेचारा नया और उसको कोई पूछे नहीं तो आदमी चला जाता है।
ہمارے علاقے میں ایک مسجد کے امام صاحب ہے, بولے میں سال کی نیت سے اجتماع میں گیا اور میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ نہیں رکھا. مولانا آپ کی ترتیب, سال لگا رہے, چلو تشکیلی کمرے میں. میں انتظار میں رہا کہ میں نے تو سن کے رکھا تھا کہ عالم ہے تو سال لگانے کا. میں اجتماع میں بستر لے کر آیا لیکن کوئی نے میرے کندھے پر ہاتھ نہیں رکھا تو میں واپس ہو گیا. آج 45 سال ہو گئے, میرے کو اس دن کا بہت افسوس ہے کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوتا تو میرا بھی سال لگ جاتا اور ریٹرن ہو گئے. تو آنے والا مجمع ہم ان کو عمومی مجمع کو بھی, اور خاص کر کے زون کی جماعت میں نیا مجمع آیا ہے, اس پر تو ضرور ہم بھائی کیا حال چال ہے, کیسا رہا, کوئی چیز کا تکلیف ہے, تشکیل کیا ہے, اس کا اگر دل ہو رہا ہے کہ میں چلہ لگاؤں تو آپ پوچھو تو صحیح پیار محبت سے, اس انداز سے کہ اس کو نفرت بھی نہیں ہوئے اور آئندہ ہمارے اجتماع میں شرکت کرتا رہے آپ پیار محبت سے. یہ تمام باتیں یہ اجتماع کے موقع پر کرنے کی ضرورت ہے. ابھی دیکھ لینا. ہاں ٹھیک ہے. اور 8 جگہ پہ مکتب کی فکر ہوئی, 8 جگہ پہ ماشاء اللہ. اس میں 4 جگہ پہ الحمدللہ شروع ہو گیا. واہ بھائی واہ. اور 3 جگہ پہ ترتیب بنائی ہے, انشاءاللہ ہو جائے گا. چلو اللہ قبول فرماوے. اور ٹھیک ہے. اب کون سی جماعت رہی بھائی؟ آ جاؤ جلدی آ جاؤ. دیکھو یہ لوگ انتظار میں ہے کہ اس کے بعد میں میرے کو ایک کارگزاری اور لینی ہے. سب بیٹھو گے نا انشاءاللہ؟ یہ آخری ہے نا؟ ہاں. السلام علیکم. کہاں جا رہے یہ بھائی کیوں اٹھے؟ اب بیٹھ جاؤ نا. ایکسپریس بس میں بیٹھنے کے بعد تھوڑا اترنے کا ہوگا. ہماری جماعت مہوا کی ہے. ہاں ہم 11 ساتھی تھے ماشاء اللہ. اس میں 4 مہینے لگے ہوئے 4 ساتھی تھے اور 5 چلے کے اور 2 نئے ساتھی تھے. اب بلا زون کے اندر ہم چلے. یہاں دیکھو نا مجمع کی طرف. بلا زون کے اندر ہم چلے. سب سے پہلے ہم جادرا میں آئے تھے. تو جادرا کے اندر 18 مکان ہیں اور 53 بالغ مرد ہیں. دیکھو ماشاءاللہ کتنا پکا حساب ہے. چلو اب وہاں پر سمجھو کہ ایک مستورات کا جوڑ کیا, ایک مردوں کا جوڑ کیا کھانے کے ساتھ. پھر وہاں سے وہاں کہاں قیام کیا تھا؟ جہاں عبادت گاہ ہیں, نماز وغیرہ ہوتی ہے وہاں پر. پہلے مسجد وار جماعت نہیں بیٹھتی تھی لیکن پہلے دن ہم نے یہاں کی نوعیت جانی, پھر تھوڑی سی فکر کر کے مولانا کے ساتھ محنت کی. اب 6-7 ساتھی مسجد وار جماعت میں مشورہ کرنے لگے. ماشاءاللہ. ابھی بھی بیٹھ رہے ہیں؟ ہاں بیٹھ رہے ہیں. واہ بھائی واہ. اور اجتماع میں بھی آئے سب ساتھی. چلو بہت اچھا. اور پھر ان کو دوپہر کی مجلس میں بھی بٹھانا, تمام مجلسوں میں, لیکن دوپہر میں مسجد وار جماعت کی بات ہوگی نا تو اس میں بھی ہم سب بھی بیٹھے. چلو. اور پھر وہاں سے کچھ ایسے دیہات دیے تھے جہاں پر 1 مکان 2 مکان, تو وہاں سے ہم ملاقات کے لیے جاتے. ایسے کتنے مکان, ایسے کتنے 6 دیہات دیے تھے. اس کے اندر تک سمجھو کہ ان کے گھر جا کر ایک نماز پڑھتے تھے ماشاءاللہ. پھر نماز کے بعد تھوڑی سی زور سے آواز سے بات کرتے تھے تاکہ مستورات بھی سنیں, اور تھوڑی سی ترکیب نماز کے اعتبار سے, اللہ کے راستے کے اعتبار سے, پھر تعلیم کے اعتبار سے. پھر ان کو دعا کے لیے اجتماع کے لیے خاص کہتے تھے. ایسی 6 جگہ تھی ماشاءاللہ. پھر ہم مورنگی گئے تو مورنگی کے اندر بھی مسجد وار جماعت نہیں تھی, وہاں بھی کوئی کام کی شکل نہیں تھی. پھر وہ فکر کتنی جگہ مسجد وار جماعت بنائی؟ 2 جگہ پر. 2 جگہ. اور کتنی جگہ اذان نماز زندہ ہوئی؟ ایسی جگہ ہمارے کوئی ایسا قیام نہیں تھا. پھر مدرسے کے اعتبار سے ٹینٹ میں قیام کیا؟ نہیں, ٹینٹ لے کر گئے تھے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری دوسری ایک جماعت چل رہی تھی, ان کی ایک ٹینک ایک ہی تھا ہمارے مہوا کے اندر, تو ایک وہ جماعت چل رہی تھی. تو پیسے بھی نہیں تھے ٹینٹ دوسرا خریدنے کا؟ نہیں تھے؟ ایسا نہیں ہے. نہیں ہو تو اپنا کچھ اور کرے اپنی ضرور. بھائی ایک مسجد میں ایک بیت المال کا سامان ہوتا ہے, بھائی ایک ہی جماعت جاتی, لیکن دوسری جائے گی تو کیا کرے گی؟ ارے بولو. خریدے گی. گھر میں 5 بھائی ہیں تو بھئی 2-3 بچے ایسے ہیں کہ جو برابر سرابر ہے تو ایک دوسرے کے کپڑے آ جاوے, لیکن ایک تیسرا چھوٹا بھائی آوے تو اس کے کپڑے تھوڑی اس کو چلیں گے, لینا پڑے گا. 5 آدمی کا کھانا پکانے کوئی مہمان آ گئے تو کیا کریں گے؟ بھائی کرتے نا.
تو ایسے دوسرے ٹینٹ کی ضرورت تھی تو اپنے کو خرید لینا چاہیے نا. اب کب خریدو گے؟ انشاءاللہ اس مرتبہ خرید لیں گے. کتنا خریدو گے؟ 3 جماعت چلیے اس مرتبہ انشاءاللہ 3 لیں گے. اور چوتھی آئے گی تو 4. ہاں جتنی ضرورت ہے اتنا خریدنے کا. ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں کہ بھاؤ نگر کا مجمع سمجھدار ہے. چلو کتنا چلے؟ 9 کلومیٹر. بس کیوں ایسا؟ ایسا 3-4 مرتبہ 9 کلومیٹر چلے، پھر کئی جگہ پر 4 کلومیٹر کا ہوتا ہے، کئی تو جگہ ٹوٹل بولو نہیں. ٹوٹل 45 کلومیٹر. ہاں تو بس تو میں آپ کو کتنا چلے سے مراد ٹوٹل، اور ایک دن میں زیادہ سے زیادہ کتنا چلے تو 9 کلومیٹر. چلو ماشاءاللہ. اور یہاں کچھ مجمع کو لے کر آئے، ہاں آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں اکثر میرا وقت باہر لگتا ہے، یہ پہلی مرتبہ زون کے اندر وقت لگا ہے، ہاں تو اس سے احساس ہوا کہ دیہات کے حالات کیا ہے. ہم کارگو ایریز تو ماشاءاللہ بہت سنتے ہیں، لیکن جب ہم خود چلیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے علاقوں کے اندر کئی علاقے ایسے ہیں جہاں کسی کو کلمہ بھی نہیں آتا، اور سمجھو کہ مسلمان ہے لیکن غیروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. تو وہ فکر ہمارے اندر کب آئے گی کہ جب ہم زون کے اندر چلیں گے تب. ماشاءاللہ. اچھا اس میں سے بیٹھ جاؤ. اس میں سے زون میں اب تک کون کون نہیں چلا؟ تب کب چلو گے؟ آپ کے زون تو ابھی کتنے تھے؟ 14. بھائی 9 ہے تو 9 تو 18 جماعت چلنی چاہیے نا. یہ 7 چلی. اگر یہ جنہوں نے انگلی اٹھائی کہ جن کا اب تک زون میں وقت نہیں لگا، اگر وہ لگا لیتے تو اپنی 18 جماعتیں مکمل ہو جاتی کہ نہیں؟ اچھا کوئی گھبرانے کی بات تھی؟ زون میں کوئی شیر آتا ہے؟ ابھی ایک جماعت نے سنایا کہ ہم سوئے تھے اور شیر آیا اور ہمارے ارد گرد چکر لگا کر چلا گیا. لیکن ہمارے سب زون تو ایسے نہیں ہوتے. تو آئندہ نیت کرو انشاءاللہ 9 زون، اگر 9 ہے تو، اور بڑھ گئے تو جتنے بڑھے اتنی دونوں راؤنڈ کی جماعت چلائیں گے. چلاؤ گے انشاءاللہ؟ اچھا گزشتہ سال کارگزاری ہوئی تھی نا، اور اس میں آپ لوگوں نے دیہات لیے تھے، تو ہر حلقے والوں نے اور ہر مسجد نے دیہات لیے ہوں گے. ارے بولو. تو حلقے وائز لیے تھے؟ مسجد وائز. وہ کسی حلقے کی 5 مسجد، تو سب حلقے نا. بھائی بھاؤ نگر کا حلقہ نمبر 1 کا ایک ساتھی کھڑے ہو جاؤ نا جلدی جلدی. 1 نمبر کا ایک ساتھی. او بھائی ابھی جانے کی گنجائش نہیں ہے. ہاں 1 نمبر نے کتنے دیہات لیے تھے؟ کتنی مسجد والوں نے؟ ہر مسجد والوں کو ایک دیہات دیا. اچھا کتنی؟ میرے کو کہاں خبر ہے کتنی مسجد ہے. 14 مسجد ہے ہمارے ایک عبادت گاہ ہے. تو 15 دیہات لیے تھے. اچھا پورے سال کی کارگزاری سناؤ کہ ان 15 دیہات پر کیا محنت ہوئی؟ اکثر مسجدوں میں لیکن کچھ مسجد والے جو ہے جن کو جو دیہات دیے تھے وہ لوگ وہاں پر جا کر کے الحمدللہ کام ہوتا ہے. اور یعنی نہیں 3 دن کی جماعتیں کتنے دیہاتوں میں گئی ان 15 مسجد والوں میں سے؟ 5-6 دیہات جو ہے ایسے ہے کہ جہاں پر یعنی مسجد والوں نے جا کر محنت کی اور الحمدللہ وہاں پر جو ہے. نہیں میں نے محنت کا نہیں پوچھا. 3 دن کی جماعتیں کتنی وہاں گئی؟ کم گئی. کتنی کم یعنی؟ اگر ایک بھی نہ گئی ہو تو بھی بولو، کوئی حالت نہیں. گئی ہے. کتنی؟ گئی ہے یعنی سمجھو کہ مہینے کے اندر 3-4 جماعتیں، جیسے جس مسجد کی بنتی ہے ابراہیم مسجد ہے، ہماری مکہ مسجد ہے، تو 3-4 جماعتیں بنتی ہے تو اس میں سے ایک آدھ جماعت جو ہے وہ دیہات میں جاتی ہے. پر کتنی گئی پورے سال میں؟ ان 15 دیہاتوں میں 15 مسجد نے ملا کر ان دیہاتوں میں 3 دن کی پورے سال میں کتنی جماعت بھیجی؟ 1 2 5 10 نکالنا چاہیے نا. تو کیوں ہر مہینے 15؟ آپ نے
ये देहात लिए थे कि आपको जिम्मेदारों ने दिए थे? आपने लिए थे। काय के लिए लिए थे? 3 दिन की जमात के लिए। तो हर देहात में महीने में एक जमात जाती, महीने में एक, तो 15 मस्जिद की एक महीने में कितनी जमातें पहुंच जाती? 15। और साल में कितनी हो जाती? 180। अगर महीने में एक जाती तो, और 15 दिन में एक जाती तो 360 जमातें आपकी पहुंच जाती। बैठ जाओ भाई, हल्का नंबर 2। ओ भाई बैठो, ओ भाई, ओ मेरे भाई, आप खड़े होते हो तो मेरे को भी इंतजार हो जाता है जहन में। अब बैठ जाओ। चलो हल्का नंबर 2, जल्दी जल्दी जरा खड़े हो जाओ एक साथ ही। काय अब्दुल कादिर, खड़े हो जाओ। आपकी कितनी मस्जिद है? कितने देहात लिए थे? 5 देहात तो लिए थे ना, कि किसी ने 2 भी लिए थे? अच्छा, उसकी कारगुजारी सुनो। पूरे साल में 3 दिन की कितनी जमातें गई? एक भी नहीं। बैठ जाओ। 3 नंबर हल्का। खड़े क्यों नहीं होते? इतना टाइम अभी वेस्ट मत करो, आगे की मजलिस है भाई। 3 नंबर का कोई साथी नहीं है तो खड़े हो जाओ ना, बोला ना। चलो, कितने देहात लिए थे? 11 के करीब। 3 दिन की कितनी जमातें गई पूरे साल भर में? क्यों नहीं गई? आपने तो सोच समझ के तो देहात लिए थे। एक मस्जिद में एक ही देहात लिया था। नहीं, मुलाकात नहीं। ये जो जमात आपको जो देहात दिए थे वो तो 3 दिन के लिए दिए थे। इसमें ऐसा होता है कि किसी देहात में 1 दिन, किसी देहात में 2 दिन, किसी एक दिन मानुस में, एक दिन गैर मानुस में। लेकिन आपकी जमात तो वहां जाकर, जैसे जोन की जमात ने काम किया टेंट लगाकर, ऐसे आपकी 3 दिन की जमात जानी चाहिए ना भाई। हल्का नंबर 4। हाँ, कितने देहात लिए थे आपने? आपके पास गैर मानुस इलाके तो होंगे ना, तो कितने है वो? वहां जमात 3 दिन की गई तो भेजनी चाहिए ना। तो नजदीक है तो क्या है। मौलाना यूसुफ साहब एक दीवार छोड़कर मस्जिद में रहते थे, बाजू में कमरा था। 6 महीने के बाद अपने घर में जाते थे, एक दीवार थी। तो नजदीक है तो क्या हर्ज है। वहां आप कयाम करते हैं, वहां इलाके के लोग रहते होंगे, उनके सामने अमाल आते। चलो 5 नंबर हल्का। 4 बोटाद का पहला नंबर। नहीं, आपने कितने लिए?